اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈیو سے بول رہا ہوں۔ میرے طرف سے اور فیڈرل بورڈ کے تمام ملازمین کی طرف سے آپ تمام پرنسپل حضرات، مرد و خواتین، ٹیچرز، کمیونٹی، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ ہم بڑا قابل ستائش ہے کہ جتنے لوگوں نے ہمیں رجسٹریشن دی تھی، جن کو ہم نے وہ لنک بھیجا تھا، اس سے کئی زیادہ لوگ آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک ایک لنک پہ کئی لوگ موجود ہیں، تو اس سے آپ کی دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی دلچسپی سے آپ کو انٹرٹین کریں گے۔ اور آج ہم نے بڑے اپنے سینئر موسٹ آفیسر سیکرٹری صاحب جو ہمارے فیڈرل بورڈ کے ہیں، ڈاکٹر بشیر خان صاحب، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوالات آپ لوگوں نے کیے ہیں وہ اسی کو مکمل کریں گے۔ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو آج بھی آپ تھوڑا ٹائم اگر ہو تو کیوری کر سکتے ہیں، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سارے سوالات ایک دن میں ختم نہیں ہوتے۔ یہ ہم نے شروع کیا ہے 4-5 سیشن، یہ انشاءاللہ 2-3 مہینے تک چلے گا، اور آپ کے تمام سوالوں کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو انٹرٹین کریں۔ تو ہم مل جل کر اس بورڈ کو بھی ترقی دیں گے، اس ایجوکیشن نظام کو بھی ترقی دیں گے، اور اس قوم اور اس کی ترقی میں ہر بندہ اپنا اپنا رول ادا کرے گا۔ تو میں بلا تاخیر مائک ڈاکٹر بشیر خان صاحب کی طرف شفٹ کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ وہ آخر تک جو سوالات آپ کے آئے ہیں پہلے اسی کو انٹرٹین کریں گے، باقی اگر ٹائم ملا اور ان کی طرف سے جو بھی پالیسی ہوئی اسی طرح۔ آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ چیزیں نوٹ کر لیں، یعنی جو وہ بتاتے ہیں نوٹ کرتے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سوال کا جواب پہلے اسٹارٹ میں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اس کا جواب مل جائے یا آخر میں مل جائے، تو آخر میں پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ڈاکٹر بشیر خان، سیکریٹری فیڈرل بورڈ، آج آپ لوگوں کے ساتھ زوم پہ میٹنگ کا مجھے حمید اللہ صاحب نے بتایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے جتنے بھی اے پی ایس کے ادارے ہیں، باقی ساتھ بحریہ کے ہیں، وہ سارے آ چکے ہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، جو کوشچنز آپ لوگوں سے آئے ہوئے تھے اس کا ہم جو ہے رسپانس دیں گے۔ ہم نے ایریا وائز جو ہے نا کوشچنز کو کمپائلز کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ایریا ہے کہ کنڈکٹ آف ایگزامینیشن کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے کوشچنز آ چکے تھے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک کوشچن آپ لوگوں کی طرف سے یہ آیا ہوا تھا کہ جی انویجیلیٹری سٹاف جو ہے، ایک تو ہمارے پاس سپرڈنٹ ہوتا ہے، دوسرا ڈپٹی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ انویجیلیٹرز ہوتے ہیں۔ تو کوشچن یہ ہے کہ یہ انویجیلیٹرز بھی آپ لوگوں کی طرف سے پرووائڈ کیا جائے تاکہ ایگزام ہال میں جو ہے نا ٹرینڈ بندے اپیئر ہوں۔ تو آپ سب لوگوں کے نالج کے لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ 2023 سے بورڈ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ انویجیلیٹری سٹاف جو ہے وہ بورڈ کی طرف سے پرووائڈ کیا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے تھا کہ سپرڈنٹ اپنے مرضی سے جو ہے نا انویجیلیٹرز لے کے آتا تھا، تو 2023 سے ہم نے یہ فارمولہ جو ہے نا چینج کر دیا، اور اب پالیسی یہ ہے کہ بورڈ انویجیلیٹرز اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے یا ان کیس آف ایمرجنسی ہم پھر سپرڈنٹ کو اتھرائز کرتے ہیں کہ وہ اپنے مرضی کے بندے لے آئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سینٹر میں جو ہے نا 8-10 انویجیلیٹرز ہوں، تو اس میں 1-2 انویجیلیٹرز اگر کم ہو یا اسی دن کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے نہ آ سکے تو اسی دن پھر ہم سپرڈنٹ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے انویجیلیٹرز لے آئیں، لیکن وہ اپنی مرضی کی بھی اس طرح لے کے آتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہمارا ایک کرائیٹیریا ہے کہ اس کرائیٹیریا کے مطابق ہو، جو بھی انویجیلیٹرز وہاں پہ آئے تو وہ کرائیٹیریا کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ جی جو انویجیلیٹری سٹاف ہے اس کو جو ہے نا ای شیٹ پہ جو ہے نا آپ لوگ ٹرین کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو وہ ایگزام ہال میں بتا سکیں
کہ جی ای شیٹ کس طرح یوز کرنا ہے. تو یہ تو الحمدللہ فیڈرل بورڈ جو ہے نا تقریباً 4 سالوں سے ای شیٹ استعمال کر رہے، اور اس پہ جو ہے نا ہم نے مختلف ٹریننگز بھی ہمارے ٹریننگ ونگ نے جو ہے کنڈکٹ کیے ہیں، اسکولوں میں جا کے بھی اور آن لائن بھی، اور اس کے علاوہ ویڈیوز بھی ہم نے بہت سارے اس ای شیٹ کے حوالے سے پبلش کیے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹس اور جو انسٹیٹیوشنز ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پریکٹس کروا سکے کہ ای شیٹ کو کس طرح یوز کرنا ہے. تو اس میں اگر کوئی چینج بھی آتا ہے تو ہم بیفور اسٹارٹ آف دی ایگزام یا جو ایگزام کا شیڈول ہے اس سے بہت پہلے ہم اناؤنس کر لیتے ہیں کہ جی یہ چینج اس میں آیا ہوا ہے. تو ہم تو اپنے جو سپروائزری اسٹاف ہے اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ جی آپ نے اسٹوڈنٹس کو بیفور یوزنگ دی یا ڈسٹریبیوٹنگ دا ای شیٹ آپ اس کو گائیڈ کر لیں کہ کس طرح یوز کرنا ہے. اور اس میں اس کا یوزج جو ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے مشکل، اس میں صرف یہ ہے کہ اسپیس کا جو کنسٹرینٹ ہے کہ ہر ایک کویشچن کے لیے اپنا الگ الگ اسپیس مہیا کیا گیا ہے، تو اسی پر جو ہے نا اسٹوڈنٹ نے اپیئر کویشچن جو ہے نا حل کرنے ہوتے ہیں. تو اب تو یہ پرابلم بہت کم ہو گئے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس ای شیٹ پہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں کچھ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 0.5% یا 1% اسٹوڈنٹس اب بھی جو ہے نا اس میں غلطیاں کرتے ہیں کہ ایک کویشچن کی جگہ پہ اسپیس میں 2 کویشچن لکھ لیتے ہیں یا ایک کی جگہ دوسری لکھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے سپروائزری اسٹاف آلریڈی بھی ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں ای شیٹ کے حوالے سے، لیکن ہم مزید اپنے سپروائزری اسٹاف کے ماڈیول میں اس چیز کو ایڈ کریں گے کہ ای شیٹ کا استعمال جو ہے نا بچوں کو ایگزام ہال میں جو ہے ایگزامینیشن سٹارٹ ہونے سے 5 منٹ پہلے ایک مرتبہ جسٹ ایک اوور ویو دیا کرے بچوں کو. دوسرا یہ ہے کہ جی ایک ادارے کی طرف سے یہ کویشچن آیا ہوا ہے کہ سپرڈنٹ اور ڈپٹی سپرڈنٹ جو ہے ان کی طرف سے ایک ویلکمنگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. تو بالکل ہم تو جتنے بھی ہمارے ٹریننگز کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ فزیکل ہو یا زوم پہ ہو، ہم اپنے سپروائزری اسٹاف کو جو سپرڈنٹ اور ڈپٹی سپرڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے جو ہے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے بچوں کو ڈرانا نہیں ہے. ایک ایگزام جو ہے نا اس کی وجہ سے ایگزام جو ہے کا پریشر ہوتا ہے بچوں پر، اور دوسرا جو ہے اگر اس کو حال میں بھی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ صحیح نہیں ملتا تو ظاہری بات ہے بچے جو ہے نا پھر سفر ہوتے ہیں. تو ہم اپنے سپروائزری اسٹاف کو جتنے بھی ہوتا ہے سپرڈنٹ ڈپٹی سپرڈنٹ تو ان کو ہم اسپیشلی یہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ایگزامینیشن ہال میں بچوں کے ساتھ ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ رکھیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیں. دوسرا جو ہے یہ ایک کویشچن یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جی جو سپرڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات انویجیلیٹری اسٹاف جو ہے اس کو اپوائنٹ کرنے میں مشکلات ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل بورڈ نے 10 انویجیلیٹرز اپوائنٹ کیے ہیں تو اس میں اسی دن کوئی 2-4 بندے اگر نہیں آتے تو اس کے لیے بھی ہمارا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ سپرڈنٹ اور ڈپٹی سپرڈنٹ جو ہے نا ان کے ڈیش بورڈ پہ وہ لنک ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے انویجیلیٹرز ہیں، کتنے اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ ایگزام سے پہلے ان کے ڈیش بورڈ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی کمی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کر سکے کہ انویجیلیٹر اور سپرڈنٹ کے آپس میں جو ہے رابطہ ہو، ان کے موبائل نمبر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوں، اور اگر کسی دن کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو وہ ویل اینڈ ٹائم جو ہے نا اپنے سپرڈنٹ کو انفارم کر لیں کہ فار ایگزامپل میں نہیں آ سکتا یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ الٹرنیٹ ارینجمنٹ کر سکیں. تو یہ پہلے یہ کنیکشن جو ہے نا بعد میں ایگزام والے دن پتہ لگتا تھا کہ جی میرے پاس انویجیلیٹرز کتنے ہیں یا کون کون سے ہیں. تو اب ہم نے جس دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے ہمارے آن لائن سسٹم پہ،
اور اسی پر جو ہے ان کو وہ اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے جتنا بھی انویجیلیٹر اسٹاف ہوتا ہے یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، ان کے نمبرز، ان کا اسکول، ان کا سارا ڈیٹا ان کے لیے ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے یہ مسائل بہت کم ہوئے ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ جی سپرنٹینڈنٹ کو انویجیلیٹری اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ میں مشکلات ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہمارے یہ جو ہے کویشچن یہ ایک آیا ہوا ہے کہ جو ہمارے بینکس ہوتے ہیں جہاں سے کویشچن پیپر ڈسٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ کافی رش ایریا میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے پھر سپرڈنٹ کو آنے اور جانے میں مشکلات ہوتے ہیں۔ تو فیڈرل بورڈ جو ہے ایگزام سے پہلے یہ ہمارا ایک پریکٹس ہوتا ہے کہ مہینہ 2 مہینے پہلے سے ہم جو ہے نا اس پہ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ کس سینٹر کے ساتھ کون سا بینک نیئرسٹ ہے، اور اس میں ہر سال جو ہے نا کچھ چینجز آتے رہتے ہیں، اور اس چینجز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس ایریا میں کوئی نیا بینک اسٹیبلش ہوا ہو جو کہ ہمارے کویشچن پیپر ڈسٹریبیوٹ کر سکے، لیکن جہاں پہ ہمارے پاس کوئی دوسرا الٹرنیٹ بینک اویلیبل نہ ہو اور اس میں جو ہے پیپر، ظاہری بات ہے ہم اس کے علاوہ کہیں اور نہیں رکھ سکتے پیپر کویشچن بینک کے علاوہ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایک آدھ جگہ پہ جو ہے نا ہم رش والی جگہ پہ بینک ہو، لیکن وہ بھی اگر سپرڈنٹ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لے تو ہم اس کو ڈیورنگ دی ایگزام بھی ایون چینج کر لیتے ہیں، اگر وہ ہمیں رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ جی یہاں پہ یہ نزدیک بینک یہ اویلیبل ہے۔ اب ایون اس ایگزام میں بھی ہمارے 2-3 بینک سینٹر جو ہے نا چینج ہوئے تھے۔ اور بینک سے علاوہ جو ہے میں تو آپ سب لوگوں کے جو ادارے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یہ جو دوسرا سروس ہے آن لائن کویشچن پیپر ڈسٹریبیوشن کا، جس میں سپرڈنٹ کو بینک نہیں جانا پڑتا، ہم آن لائن کویشچن بھیج دیتے ہیں، پیپر سٹارٹ ہونے سے 4-5 منٹ پہلے ان کے پورٹل پہ اویلیبل ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا پرنٹ کر لیتے ہیں، سپرڈنٹ اور پرنسپل مل کے اس کی پرنٹنگ کرتے ہیں۔ تو آپ سب ماشاءاللہ اچھے اداروں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، تو اس میں جو ہے آپ لوگ یہ میرے خیال میں ایک کوشش کر لیں کہ آپ لوگ کم از کم ایک ہیوی ڈیوٹی پرنٹر آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہو، تو آپ کے سپرڈنٹ کے لیے بھی کوئی مشکلات نہیں ہوگا کہ وہ بینک جائیں اور بینک آئیں، نہ اسٹوڈنٹس کو کوئی اس میں رکاوٹ ہوگی۔ آپ جو ہی پیپر جو ہے نا جس دن پیپر ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہم پیپر بھیج دیتے ہیں اور ادھر ہی پرنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس دفعہ ہمارے تقریباً اراؤنڈ 50 سینٹرز میں ہم نے یہ پریکٹس کیا ہوا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ بہت خوش ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو مارننگ میں سپرڈنٹ کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بینک جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی، تو وہ پورا پروسیس ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف جو ہے نا وہ ادھر ہی جو ہے نا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو، اور آپ سب تو پنڈی، اسلام آباد یا فتح جنگ کے ادارے ہیں، یہاں پہ تو لازمی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس دفعہ ہم نے ساؤتھ وزیرستان کے ایک ایگزامینیشن سینٹر میں ہم نے آن لائن کویشچن پیپر بھیجے تھے، اور وہاں پہ وہ پرنٹ ہو کے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہے، اور پورے ایگزام میں الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو میرے خیال میں یہ فیسلٹی اویل کرنی چاہیے، اور جو پرنٹنگ آپ لوگ کرتے ہیں اس کی فیڈرل بورڈ باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں، وہ اس کا بھی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا برڈن نہیں پڑتا، تو اس فیسلٹی کو آپ اویل کر لیں تو میرے خیال میں اس سے یہ آپ لوگوں کا جو کویشچن ہے یہ بھی ایڈریس ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہوں گے۔ یہ ایک کویشچن یہ ہے کہ جی بعض جگہوں پہ جو ہے وہ سپرڈنٹ صاحبان جو ہے یا جو ہمارا سپروائزری اسٹاف ہے وہ کویشچن پیپرز یا جو ہے آنسر شیٹس کو جو ہے نا وہ لیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر ایکسٹرا ٹائم نہیں دیتے، تو فیڈرل بورڈ کی طرف سے ہمارے جتنے بھی سپروائزری اسٹاف ہوتا ہے ان کو ہم پہلے سے یہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اگر آپ 5 منٹ یا 10 منٹ پیپر لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، بینک سے ارائیول کی وجہ سے، رش کی وجہ سے یا پرنٹنگ کی وجہ سے، تو جتنا ٹائم آپ جو ہے لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اتنا ٹائم پھر آپ ایکسٹرا دے دیں، لیکن بچوں کو اپنا ٹائم پورا ملنا چاہیے۔ یہ ہم پورے سپروائزری اسٹاف کو یہ انسٹرکشن بیفور دی ایگزام سٹارٹ جو ہے نا ہم دیتے ہیں
کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی پیپر کسی دن کسی وجہ سے لیٹ سٹارٹ ہو جائے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تو آپ نے اسی حساب سے پھر ایکسٹرا ٹائم بچوں کو دینا ہے. تو یہ ہمارے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں بچوں کے ساتھ. بہرحال اگر کسی سینٹر میں اس طرح کا واقعہ ہو کہ جہاں پہ لیٹ سٹارٹ کیا ہو لیکن یہ ہمارے کلیئر انسٹرکشنز ہوتے ہیں سارے سپروائزری اسٹاف کے لیے کہ آپ نے اگر بچوں کا پیپر لیٹ سٹارٹ کرائیں تو اسی حساب سے پھر آپ نے ان کو ایکسٹرا ٹائم دینا ہے. مقصد ہمارا صرف جو ہے نا یہ سپروائزری اسٹاف کے جتنے بھی ریلیٹڈ کویشچنز ہیں تو اس میں آپ سب لوگوں کی کوآپریشن بھی جو ہے نا پرنسپل صاحبان کی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ہمیں میکسیمم نامینیشنز جو ہے وہ بیفور دی ایگزام پروسیس ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ہم نامینیشنز اداروں سے مانگتے ہیں. تو جس طرح آپ لوگوں کے اچھے اچھے ادارے ہیں اگر اس سے ہمیں اچھے نامینیشنز ملیں گے اچھے لوگ محنتی لوگ ایفیشینٹ لوگوں کی نامینیشن ملتی ہے تو وہی لوگ پھر اپوائنٹ ہوتے ہیں سپروائزری اسٹاف میں. تو ان کا جو ہے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایگزام بھی اسموتھ کنڈکٹ ہوگا اور آپ لوگوں کے بچے بھی فیسیلیٹیٹ ہوں گے کیونکہ یہ ہم سب کے بچے ہیں ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ پورے بورڈ کا جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایک تو آپ لوگ کوشش سارے کر لیں کہ آن لائن کویشچن پیپر ڈسٹریبیوشن کے میکینزم پہ آپ لوگ آ جائیں کہ وہ آپ لوگ کم از کم اڈاپٹ کر لیں. یہ پنڈی اسلام آباد واکینٹ یہ جو ادارے ہیں فتح جنگ تک یا گجر خان تک یہ جتنے بھی ادارے ہیں تو وہ سارے جو ہے ایون ہمارے جو ہے ابراڈ میں کراچی میں نے ایگزامپل دے دیا کہ ساؤتھ وزیرستان میں ہم آن لائن پیپر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو اگر ساؤتھ وزیرستان میں یا ہم سندھ کے کسی دور دراز علاقے میں ہم پیپر آن لائن ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو پنڈی اسلام آباد اور جو نزدیک ایریاز ہیں یہ لوگ جو ہے نا اس فیسلٹیز کو کیوں اویل نہیں کرتے. تو یہ آپ سب لوگوں کو یہ فیسلٹی اویل کرنی چاہیے. باقی جو سپروائزری اسٹاف کے انسٹرکشنز ہے وہ ہم یہ ٹریننگ کا سیشن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور یہ ہم نے ٹریننگ کا اپنا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل بورڈ پہ جن کا کام صرف جو ہے نا یہ ہے کہ سپروائزری اسٹاف کو یہ پورا سال ٹریننگ دیتے ہیں. جس طرح آج بھی آپ لوگ جو ہے نا ہو سکتا ہے نیکسٹ ایگزام میں آپ لوگوں میں سے کوئی ہمارا سپورٹر ہوگا کوئی ڈپٹی سپورٹر ہوگا تو ہم سب کو یہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ بچوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے اور بچوں کو حال میں کنڈوسیو انوائرمنٹ دینا ہے. اچھا جی نیکسٹ ہمارے جو ہے اب یہ جو پہلے ہمارا ایک ہوتا تھا سپلیمنٹری ایگزام ہوتا تھا ایک اینول ہوتا تھا اس کے بعد ایک سپلیمنٹری ایگزام ہوتا تھا. تو سپلیمنٹری میں صرف وہی بچے اپیئر ہوتے تھے جو کہ فرسٹ یا اینول ایگزام میں جو ہے بچے سکسیسفل نہیں ہوتے تھے. اب فیڈرل بورڈ نے لاسٹ 3-4 ایئر سے اپنی پالیسی جو ہے چینج کی ہے کہ جی فرسٹ اور سیکنڈ اینول ایگزام ہم نے سپلیمنٹری کا ورڈ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. اب ہمارا جو ہے ایک کو ہم فرسٹ اینول ایگزام کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سیکنڈ اینول ایگزام کہتے ہیں. سیکنڈ اینول میں ہم نے وہ ریسٹرکشن ختم کر دی کہ صرف وہ اسٹوڈنٹ اپیئر ہو جو پہلے ایگزام میں وہ سکسیسفل نہ رہے ہو. اب اس میں بچے امپرومنٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں بچے جو ہے وہ کمپارٹ پیپر بھی کلیئر کر سکتے ہیں کچھ پیپر اپنے اسٹیگرز بھی کر سکتے ہیں کہ فرسٹ اینول میں 3 پیپرز دے دیے سیکنڈ. تو یہ جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے جس طرح آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا کہ او لیول اور اے لیول کے جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں ان میں بھی یہی پریکٹس ہوتا ہے کہ سال میں جو ہے 2 ایگزام ہوتے ہیں فرسٹ اینول اور سیکنڈ اینول اور اسٹوڈنٹ کے پاس آپشنز ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ اینول میں اپیئر ہوتا ہے یا سیکنڈ اینول میں اپیئر ہوتا ہے یا سارے پیپر ایک ہی ایگزام میں دیتے ہیں یا سارے پیپر جو ہے نا دوسرے ایگزام میں دیتے ہیں. تو یہ جو ہم نے پالیسی اڈاپٹ کی ہے یہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا اڈاپٹ کی ہے. اب ایک کویشچن یہ ہے کہ جی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ہمارا اکیڈمک سیشن چلتا ہے جس وقت یہ ایگزام ہو تو اس ایگزام میں جو ہے نا فرسٹ اینول میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. نارملی ہمارے سیکنڈ اینول میں جو ہے اراؤنڈ 25% ہوتے ہیں فرسٹ اینول کے ایگزامینیشن کے مقابلے میں اسٹوڈنٹس. تو اس میں پورے اسکول کے بچے جو ہے نا وہ تو اپیئر نہیں ہوتے کسی ایگزام میں
اس میں تو کچھ خاص اسٹوڈنٹس اپیئر ہوں گے، تو ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے اکیڈمک ایکٹیویٹیز جو ہے کلاسز آپ لوگ چلا سکتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے نا بچوں کا اکیڈمک سیشن میں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ سلیبس جو ہے نا وہ ٹائم لائن کے ساتھ سٹرکچر ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ تو ہم تو سٹارٹ میں جو ہے ایگزام کے بارے میں فار ایگزامپل نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ 2025 کا ایگزام ہوگا، تو میٹرک کا یہی جو ہے نا مارچ میں ایگزام سٹارٹ ہوگا، اور پھر جو ہے نا انٹر کا اپریل میں ہوگا۔ تو ابھی سے آپ لوگ سلیبس اپنا سٹرکچر کر سکتے ہیں۔ سلیبس کو سٹرکچر کرنا یا سلیبس کو پڑھانا جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کا کام نہیں ہے۔ فیڈرل بورڈ نے ایگزام لینا ہے، ہم نے اپنے ایگزام کے ٹائم لائنز آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ ہمارے ٹائم لائنز ہیں۔ اب یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کنسرن انسٹیٹیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو ہے نا ارینجمنٹس کر کے اپنے بچوں کو سلیبس کور کر کے۔ یہ ایک کویشچن آیا ہوا ہے کہ جو کلاس 9 کے میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے، یہ اس کا سلیبس بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے جو ہے نا ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے جو ہمارے ریسرچ برانچ ہیں، یہ جو پوائنٹ ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کر لیں گے کہ جو کلاس 9 کا میتھمیٹکس کا سبجیکٹ کا کورس ہیں، اب یہ تو ہم ایکسپرٹ سے چیک کراتے ہیں کہ یہ جو سلیبس ہے، تو ایکسپرٹ سے ہم چیک کرا لیں گے، and if there is any change we will communicate in due time۔ پھر ایک یہ ہے وہ ہے کہ جی ایگزام کے سیشن کے سٹارٹ میں جو ہے آپ لوگ اپنا شیڈول اناؤنس کیا کریں۔ تو نارملی ہمارا جو ہے یہ پریکٹس سالوں سے یہی چل رہا ہے کہ میٹرک کا ایگزام ہمارا مارچ میں کنڈکٹ ہوتا ہے اور انٹر کا ایگزام اپریل میں کنڈکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو لاسٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے 3 سال پہلے کووڈ کی وجہ سے وہ پورا جو ہے ہمارا روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، ایگزام ہمارے آگے چلے گئے تھے۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنے ٹائمز پہ آ رہے ہیں، تو ہوپ فلی کہ نیکسٹ ایئر سے ہمارے جو ہے نا یہ اپنے شیڈول کے مطابق آ جائیں گے۔ تو ابھی سے آپ لوگ اپنی تیاری کر لیں انشاءاللہ کہ جو مارچ 2025 میں ہمارا میٹرک کا ایگزام سٹارٹ ہوگا، اور اپریل 2025 میں انشاءاللہ ہمارا انٹر کا ایگزام سٹارٹ ہوگا۔ اچھا جی، یہ جو ہے پھر جو ہے کویشچن پیپرز جو ہے اس کے بارے میں کویشچن یہ آیا ہوا ہے کہ جی یہ جو آپ لوگ پیپرز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے سیکیور انوائرمنٹ ہونا چاہیے، جہاں پہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ فیڈرل بورڈ نے ایک فیسیلٹی یہ دی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے یا ادارے جو ہے نا کویشچن پیپر خود پرنٹ کرے اور وہ پھر جو ہے نا ہال میں ڈسٹریبیوٹ ہوں۔ تو ہمارا اس کے لیے جو ہے نا ایک سیکیور انوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا آئی ڈیز ہوتے ہیں، جب تک پرنسپل اور سپرڈنٹس وہ دونوں جو ہے نا اویلیبل نہ ہو اور ان دونوں کے آئی ڈیز اس میں استعمال نہ ہو، تو اس وقت تک وہ کویشچن پیپر اوپن نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی جو ہے نا انکرپٹڈ فارم میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ الحمدللہ کافی سیکیور سسٹم ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا یہ ای مارکنگ کے حوالے سے کچھ بچوں کچھ انسٹیٹیوشنز کے جو ہے وہ کویشچنز آئے ہوئے ہیں کہ جی ری چیکنگ کے پروسیس میں لوگوں کے مارکس بڑھ جاتے ہیں اور وہ انجسٹیفائڈ ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، فیڈرل بورڈ میں جو ہے ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ جب بچہ اپلائی کرتا ہے تو ان کے پیپرز جو ہے نا نکالے جاتے ہیں، اور پھر ایک کمیٹی جو کہ باقاعدہ اپروڈ اس کی ہوتی ہے، اس میں سبجیکٹ ایکسپرٹ سینئر سبجیکٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور اس کمیٹی جو ہے نا وہ دوبارہ اس پیپر کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں واقعی کوئی ڈسکرپنسی ہے، اور ڈسکرپنسی جو ہے صرف کہ کوئی ان مارک کویشچن تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی ٹوٹلنگ میں مسئلہ تو نہیں ہے، اس طرح کی کوئری جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ اگر واقعی اس پیپر میں کوئی ان مارک کویشچن رہ گیا ہو یا ان کے ٹوٹل میں غلطی ہو، تو اس طرح کے کوئریز جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں، اور وہ صرف جو ہے نا اس کمیٹی کا بھی جو ہے نا اختیار نہیں ہوتا،
وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور ریکمنڈیشن کے بعد وہ پھر پراپر فورم سے جو ہے نا اپروول کے بعد امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ جی ری چیکنگ میں ہر بچے کے ان کو ایڈیشنل مارکس مل جاتے ہیں. ہر بچے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہر بچے کو ایڈیشنل مارکس مل جائے. یہ ری چیکنگ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اس بچے کو اگر ان کا حق بنتا ہے تو ان کو ایکسٹرا مارکس ملتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک بڑا ویلڈ کویشچن جو ہے نا ان کی ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے آیا ہوا ہے، سجیشن بھی ہے، کویشچن بھی ہے کہ یہ جو ہمارے ای مارکنگ والے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ جو ہے اسکول ایڈمنسٹریشن سے ویریفائڈ ہو. تو آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا کہ اس دفعہ جو فیڈرل بورڈ نے دسمبر جنوری میں نامینیشن کے لیے ڈیٹا مانگ لیا، تو ڈیٹا لینے کے بعد پھر دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ وہ اسکول کے پرنسپل سے اٹیسٹڈ ہو. وہ اسکول کے پرنسپل سے یا ہیڈ سے اٹیسٹیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس جنون لوگ آ جائیں، کوئی اس میں جو ہے نا باہر سے بندہ نہ ہو. تو یہ جو کویشچن ہے یہ یہاں پہ آنسر ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں ایک تو پرنسپل کے پورٹل سے آن لائن ڈیٹا بھی آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں پھر شکایت یہ ہوتی تھی کہ جی وہ پرنسپل صاحب کہتے تھے کہ جی وہ پورٹل تو کوئی اور یوز کر رہا تھا، میں نے تو نہیں کیا ہے. تو پھر ہم نے نیکسٹ اسٹیپ اس کے ساتھ یہ لے لیا کہ ہارڈ کاپی بھی وہ ڈولی سائنڈ اینڈ اسٹیمپ بائی دی کنسرن پرنسپل جو ہے نا وہ بھی بورڈ میں جمع کریں گے. تو اس دفعہ اس پورے پروسیس کے بعد ہم نے جو ہے سپروائزری اسٹاف یا ہمارے جو چیکنگ والے یا پریکٹیکل کے جو ایگزامینر ہیں اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہم نے جو ہے یہ لگائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ایسا ابھی تک ہمیں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ جی بندہ کوئی اور ہے اور ڈیوٹی کوئی اور کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے پرنسپل جو ہے اداروں کے پرنسپلز وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز مین سمجھ لیں اور بڑے ریسپانسیبلز آفیسرز ہوتے ہیں. تو جو ڈیٹا وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یقیناً انہوں نے اپنی چھان بین اور اس کے مطابق جو ہے نا ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کیے ہوتے ہیں، کیونکہ بورڈ کا جو کام ہے وہ بڑا سینسیٹیو اور بڑا جو ہے نا اس کے ساتھ بچوں کا مستقبل اٹیچ ہوتا ہے. تو جتنے بھی ریکمنڈیشنز انہوں نے بھیجی ہے پرنسپل صاحبان نے، ہم نے اسی کے مطابق جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کی ہے. ایک بھی سنگل کیس بھی ایسا نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ اس کی ریکمنڈیشن نہیں تھی اور وہ ہم نے اپوائنٹ کیا ہے. تو جتنے بھی ہم نے ای مارکنگ میں یا پریکٹیکل ایگزامینرز میں اس پورے پروسیس میں بندے انوالو کیے ہیں تو وہ صرف اور صرف پرنسپلز کی ریکمنڈیشن کے ساتھ انوالو کیے ہیں. پھر ایک یہ ہے ریوبرکس کے بارے میں کہ جی جو ریوبرکس اس دفعہ دیے ہوئے ہیں ہمارے کویشچن پیپرز کے لیے تو وہ جو ہے الائنڈ نہیں ہے. میرے خیال میں جو ریوبرکس ہیں وہ تو ہمارے جو کنٹرولر صاحب ہیں جو ہر ایک سبجیکٹس کے 4-5 سینئر سبجیکٹ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں اور اسی سے جو ہے نا پھر ہم اپنا فیڈ بیک بھی ان کے ساتھ جو ہمارے پاس ایگزامینیشن سینٹر سے آیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کافی سوچ بچار کے بعد یہ ریوبرکس بنتے ہیں. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بھی سامنے رکھتے ہیں، جو ایگزامینیشن سینٹر سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ریوبرکس بناتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ریوبرکس بناتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ریوبرکس جو ہے نا وہ الائنڈ نہ ہو کویشچنس کے ساتھ. لیکن بہرحال ہم پھر بھی جو آپ نے کویشچن ایک سجیشن بھیجا ہوا ہے ہم اس کو پھر بھی دیکھ لیں گے کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی اگر کمی ہے تو اس کو ہم صحیح کر سکیں. لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ ریوبرکس میں جو ہے کوئی ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. بہرحال ہم اس کو چیک کرنی. پھر یہ جو اس دفعہ فیڈرل بورڈ نے جو ہے ایک ای ٹیسٹ آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ٹیچرز ہمارے ای مارکنگ میں انگیج تھے وہ ایک سرٹن پروسیس سے گزرے ہیں، ایک ٹیسٹ سے گزرے ہیں. وہ ٹیسٹ جو ہے نا فیڈرل بورڈ نے ڈیجیٹلی ڈیولپ کیا ہوا تھا. تو
ایک کویشچن تو اس میں یہ ہے کہ جی وہ ٹیسٹ بڑا مشکل تھا اور اس میں جو ہے نا ٹیچرز جو ہے نا زیادہ وہ آگے نہیں جا سکے، سکسیسفل نہیں جا سکے، اور دوسری سائڈ پہ کویشچن یہ ہے کہ جی ان کو آپ سرٹیفکیٹ دے دیں۔ تو یہ جو مشکل والا جو بات ہے، تو ظاہری بات ہے ہم نے تو اپنے جو اسٹوڈنٹس کے پیپر ان سے مارک کرنے ہیں، تو اس کے لیے کرائیٹیریا ہمارا ہوتا ہے۔ کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ہے نا ان کو اس سبجیکٹس پہ عبور ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمارے جو ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ای مارکنگ کے پروسیس سے جو ہے نا ان کا نو ہاؤ ہو کہ ای مارکنگ والا سافٹ ویئر کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے وہ پاس کیا ہوا ہے اور وہ بھی مارکنگ کر رہے ہیں، اور میٹرک کی مارکنگ آلموسٹ جو ہے نا کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو آپ لوگ سرٹیفکیٹ کی کر رہے ہیں کہ جی جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے، تو یہ بات اب بھی ہمارے انڈر ڈسکشن ہے مینجمنٹ کی کہ یہ جن لوگوں نے ای ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے ان کو ہم صرف اسسمنٹ کا ایک ٹیسٹ پاس سرٹیفکیٹ دے دیں۔ سیل فون اور ٹیبلٹس وغیرہ جو ہے وہ ہمارے ایگزامینیشن ہال میں بالکل اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہوتے ہیں۔ صرف ایک سیل فون کی اجازت ہوتی ہے اور وہ بھی سپرڈنٹ کے ساتھ، باقی کسی جو ہے نا انویجیلیٹری اسٹاف یا اسٹوڈنٹس یا ان کو جو ہے نا موبائل فون کے جو ہے نا یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہی کویشچن جو ہے نا کہ ریوبرکس فیئر اینڈ ایکوریٹ چیکنگ کے لیے لازمی ہوتا ہے، اور ہمارے جو ریوبرکس ہوتے ہیں وہ ہم اس طرح سپلٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اپنا حق ملے۔ ایون 0.5 مارکس کا بھی اگر کسی بچے کا حق بنتا ہے تو وہ بھی ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس کی بھی ویٹیج ہم ریوبرکس میں ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ ہر ایک بچے کو اپنا ٹائم مل سکے۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ ہمارے جو کویشچن میں ہم نے ریسٹرکٹڈ چوائس دیے تھے، اوپن چوائس نہیں تھے، تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ اس میں جو ہے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ سسٹم بہت اپریشیٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ والا چوائس بہت بہتر ہے، کہ فار ایگزامپل پہلے 8 میں سے 5 کرنے ہوتے تھے، اب جو ہے نا 8 کویشچن ہے تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے ایک تو اسٹوڈنٹس، اس میں بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کے فائدے کے لیے کیا ہے، ہمیں اپنے فیڈرل بورڈ کا کوئی فائدہ، ہم نے صرف یہ فائدہ اسٹوڈنٹ کا دیکھا ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر جب ہم نے اوپن چوائس رکھا ہوا تھا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے باوجود یہ کہ ہم نے ٹریننگز بھی بہت دیے تھے، ویڈیوز بھی بنائے تھے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ای چیکنگ میں جو ہے نا غلطیاں کی، اور وہ اسٹوڈنٹس غلطیاں کر لیتے ہیں اور اس کا جو ہے نا پھر آخر میں ری چیکنگ میں وہ بورڈ کے لیے جو ہے نا مسئلہ بنتا ہے کہ جی یہ تو ری چیکنگ میں مارکس پڑ گئے، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹس نے اپنی غلطی کی ہوتی ہے، اس نے غلط جگہ پہ کویشچن لکھا ہوتا ہے، تو یہ ری چیکنگ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے مارکس مل جاتے ہیں، لیکن ان کو اس ری چیکنگ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے ریسٹرکٹڈ چوائس پہ ہم گئے تو وہ بھی ہم صرف آنسر بک کو اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل کویشچن نمبر 1 کے لیے جو ہے نا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ وہ کہاں پہ لکھنا ہے، اس کے لازمی ہم نے فکس لکھا ہوا ہے کہ کویشچن نمبر یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے ہم نے آپشن دیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کویشچن نمبر خود لکھے، تو خود لکھنے سے پھر یہ مسائل آ گئے کہ جی ہم نے اسٹوڈنٹس نے اس میں غلطیاں بہت کی، الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹ بھی سفر ہو گیا، لیکن جب اسٹوڈنٹ سفر ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پھر ری چیکنگ میں آتا ہے، پھر ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ تو مارک ہی نہیں ہوا ہے۔ اب جب غلط جگہ پہ ایک بچے نے کویشچن لکھا ہو تو وہ تو جس ٹیچر کے پاس جاتا ہے مارکنگ کے لیے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچے نے غلط لکھا ہے، ان کو اس پہ 0 مارکس مل جاتے ہیں یا اس کو مارک ہی نہیں کرتے، تو وہ ری چیکنگ میں پھر جو ہے نا وہ آتا ہے ہمارے پاس کہ جی یہ تو میں نے لکھا ہوا ہے، غلط جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم ای شیٹ کی ٹریننگز پر اور اس کی یوزیج پہ ہم اداروں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کے سینڈ اپ ایگزام ہوتے ہیں یا جو آپ کے انٹرنل ایگزام ہوتے ہیں اس میں لازمی اس کو یوز کیا کریں، تاکہ اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ جو ہے نا نو ہاؤ ان کی ہو جائے کہ جب ایکچوئل ایگزام ہوگا فیڈرل بورڈ کا اس میں پھر کس طرح یوز کریں۔ تو ای شیٹ میں یہ جو ریسٹرکٹڈ چوائس پہ ہم گئے ہیں یہ صرف اور صرف ہم اسٹوڈنٹ کے بینیفٹ کے لیے گئے ہیں، ورنہ ہمیں بھی اس میں بہت مشکلات تھی،
لیکن ہم اپنی مشکلات کو اسٹوڈنٹس کے فیسیلیٹیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپیئر نہیں کرتے. ہم جتنا میکسیمم ہمارے اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیٹ ہو ہم اسی طرح جو ہے نا چلتے ہیں. فیڈرل بورڈ کو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہے, اس کے پیپر ڈیزائن میں, پیپر الائنمنٹس میں, ساری چیزوں میں, لیکن ہم نے اسٹوڈنٹس کا فائدہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیجن کیا ہوا. اچھا, اب یہ جو ہے نا کوشچن یہ بھی ہے کہ جی اب نیو کریکولم آ رہا ہے, تو نیو کریکولم میں جو ہے فارمیٹیو اور سمیٹیو اسیسمنٹ میں, تو نیو کریکولم میں جو اسیسمنٹ کا چیپٹر جو ہے وہ ابھی جو ہے نا ہمیں وہ ملا ہوا ہے, اور فیڈرل بورڈ نے اس پہ اپنا جو ہے فیڈ بیک دیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک وہ جو ہے نا جو کنسرن فورم ہے اس سے ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے. تو اسیسمنٹ ظاہری بات ہے, ایک اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ فیڈرل بورڈ کا وہی ہوگا جو کہ نیشنلی نوٹیفائڈ ہو. دوسرا یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی کریکولم ریوائز ہو گیا ہے اور ابھی تک ہمارے پاس جو ہے نا بکس, تو بکس الحمدللہ یہ سٹارٹ اپریل کے سٹارٹ میں اس طرح کے کچھ شکایت ہمیں بھی ملے تھے کہ جی بکس نہیں مل رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بکس ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. مین جب گلگت بلتستان میں اویلیبل ہے تو اسلام آباد اور پنڈی میں تو لازم اویلیبل ہوں گے. تو بکس ابھی اویلیبل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسی لو بیسڈ ایگزام پہ جب چلے گئے تو ہم صرف ریفرنس بک دیتے ہیں. ہم کسی بک کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے کہ یہ پریسکرائب نہیں کرتے, ہم بک صرف ریکمینڈ کرتے ہیں, پریسکرائب نہیں کرتے. تو جتنے بھی اگر ایک سبجیکٹ کے لیے ہم نے 4 بکس ہیں, 3 بکس ہیں, جتنے بھی ہم نے ریفرنس بک دیے ہوئے ہیں, تو ان میں سے جو بھی بک اویلیبل ہو اس کو اسٹڈی کر کے, ہمارا مقصد جو ہے کہ آپ کو جو سلیبس میں ایسے لوز ہیں وہ آپ کے کور ہونے چاہیے, وہ بچے کو انڈرسٹینڈ ہونے چاہیے. چاہے آپ اس کو نیٹ سے پڑھائیں, چاہے آپ اس کو جو ہے نا کسی اور مٹیریل سے پڑھائیں, آپ کسی دوسرے ویب سائٹ سے اس کو اسٹڈی کریں, آپ کسی بک سے لے لیں, کسی گائیڈ سے, جہاں سے بھی ہو, لیکن اسٹوڈنٹس کا الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس کو اس ایسے لو کی جو ہے نا سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ اس ایسے لو میں کیا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نیو کریکولم کے مطابق انشاءاللہ ہم جائیں گے جب بھی گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کرے. یہ ایک بڑا اچھا سوال جو ہے نا اس میں آیا ہوا ہے کہ جو لینگویج سکلز ہیں جس طرح کی اردو ہے اور انگلش ہے, تو اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ریٹن یا جو ہے نا اس کے وہ اسیس کر لیتے ہیں, لیکن اورل سکل بچے کا اس سبجیکٹ میں یا اس لینگویج میں آپ لوگ اسیس نہیں کرتے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا بچے کے ریٹن ووکیبلری یا ریڈنگ ووکیبلری ہم ان کی جو ہے اس کو اسیس کرتے ہیں, اور ہم یہ جو ہے نا لینگویج کی اورل اسسمنٹ نہیں کرتے. لیکن میرے خیال میں یہ جو ہمارے ڈائریکٹریٹس ہیں, ایف6 ڈائریکٹریٹس ہیں یا مختلف ڈائریکٹریٹس ہیں, ان کے ساتھ لاسٹ ایئر ہم نے دسمبر جنوری میں ایک میٹنگ کی تھی, اور ہم نے اسی بیس پہ جو ہے ان کے ساتھ ایک ڈسکشن کی تھی کہ جس طرح سائنس کے سبجیکٹ کا پریکٹیکل ہونا چاہیے اسی طرح لینگویج کا بھی ایک پریکٹیکل ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک اس کی جو ہے نا کوئی ماڈیلٹی جو ہے نا ابھی اس پہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کس طرح اس کو ہم کنڈکٹ کریں گے, اس کا لیب کس طرح ہوگا. تو جو ہی یہ فائنل ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. باقی جو ہے پھر یہ جو ہے پریکٹیکل بیس اسسمنٹ کے بارے میں جو ہے نا اداروں کی طرف سے کچھ کوشچنز آئے ہوئے ہیں کہ جی جو آپ لوگوں نے پی بی اے ایگزام لیا ہوا ہے تو اس میں جو ہے بچوں کے پریکٹیکل کے وہ اسکل جو ہے نا وہ اس طرح انہانس نہیں ہوتے جس طرح ہونے چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ کو ہم لے کے آئے ہیں تو اس کے پیپر میں جو ہے نا ہم نے کویشچنز ہی ایسے دیے ہوتے ہیں کہ اس کویشچنز کو صرف وہ بچے آنسر دے سکتے ہیں جنہوں نے ایکچولی پریکٹیکل پرفارم کیا ہو. جنہوں نے ایکچولی پریکٹیکل پرفارم نہیں کیا ہو تو اس کو وہ کویشچنز بڑے مشکل سے وہ حل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم اس میں کویشچنز جو ڈالتے ہیں اور پارٹس جو کویشچنز کے ہوتے ہیں وہ اس کے ہم ڈسٹریبیوشن اس طرح کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس میں پریکٹیکل جب تک بچہ پرفارم نہ کریں ان کو اس کے جو ہے نا آنسرز دینے میں کافی دقت ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جی اب ایک کویشچن یہ ہے کہ
پی بی اے کا سلیبس نہیں ہے. پی بی اے کا سلیبس اویلیبل ہے ہمارے جو ہے نا ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, پارٹ آف دی کریکولم ہے. یا 9th کلاس میں بچے نے فار ایگزامپل فزکس میں کون کون سے ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے ہیں, 10th کلاس میں کون کون سے کرنے ہیں, تو وہ سارے اویلیبل ہے. اگر پھر بھی جو ہے نا کسی کو پریکٹیکل کے سلیبس میں یا کریکولم میں مشکلات ہے تو وہ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کرے اور اس کو جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کرے اور اپنے بچوں سے اس کو شیئر کر لیں. یہ جو ہے نا ایک کوشچن یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جی آپ اس کو جو ہے نا جو ہمارا تھیوری کا پیپر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کلب کر لے پی بی اے جو آپ لوگوں نے ایک سیپریٹلی اس پہ رکھا ہوتا ہے, تو ایک تو اس کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے کہ 45 منٹ کا ہوتا ہے. تو اس پہ ہم جو ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمیں جو اس ایگزام میں اس کا فیڈ بیک ملا ہے کہ یہ جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ ہے اس کا جو ہم نے فیڈ بیک انالائز کیا ہوا ہے, تو ابھی اس پہ ایک کمیٹی جو ہے نا اس کو انالائز کر رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں کہ آیا یہ جس طرح آپ لوگوں نے کویشچن کیا ہوا ہے کہ یہ تھیوری کے ساتھ سیم ڈے پہ ہونا چاہیے یا پارٹ آف دی تھیوری پیپر ہونا چاہیے, تو اس پہ ہمارے ابھی کمیٹی ورکنگ کر رہی ہے اور ہوپ فلی ود ان دس منتھ ہم اس چیز کو نوٹیفائی کر لیں گے نیکسٹ ایئر کے لیے کہ ہماری نیکسٹ ایئر کے لیے کیا پالیسی ہوگی. آیا پریکٹیکل بیس اسسمنٹ کا جو پیپر ہوگا وہ پارٹ آف دی تھیوری پیپر ہوگا یا سپریٹ ہوگا, سیم ڈے پہ ہوگا, ڈفرینٹ ڈے پہ ہوگا, تو یہ انشاءاللہ ود ان دس منتھ ہم اس کو نوٹیفائی کر لیں گے. تو یہ ہم نے کویشچن نوٹ کر لیا ہے. باقی جو ہے پھر کوئی ای شیٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس نے یہ کیا ہے کہ جی بعض اوقات جو ہے نا بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے, وہ ایک کویشچن کی جگہ پہ 2 کویشچنس حل کر لیتے ہیں یا ایک کی جگہ پہ دوسرا کویشچن ادھر لکھ لیتے ہیں. تو ویسے تو ہم نے الٹیمیٹلی ہم نے بہت سارے ویڈیوز بھی دیے ہوئے ہیں, ٹریننگز بھی کرا رہے ہیں. یہ آج کے ٹریننگ کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس کا جو ہے نا الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو پہنچ جائے کہ ای شیٹ میں جو ہے نا کوئی غلطی نہ کرے, کیونکہ جب وہ غلطی کرتے ہیں اب جو ہے نا ہمارا اسے لو بیسڈ ریوبرک بیسڈ مارکنگ ہے, ٹیچر کے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے نا اس نے کویشچن کو ریڈ کر لیا اور وہ مارکس دے دے. اب جو ہے وہ ٹیچر جو ہے نا ریوبرک بیسڈ مارکنگ کر سکتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ جتنے بھی جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو اس پہ گائیڈ کر لیں, لیکن بہرحال پھر بھی بچے ہیں اگر کسی بچے سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہو کہ اس نے ایک کویشچن کی جگہ پہ 2 آنسرز دیے ہوئے ہیں یا ایک کویشچن کی جگہ پہ دوسرا آنسر لکھا ہوا ہے, تو وہ ٹائملی جو ہے ہمارے کنٹرولر ایگزامینیشن کے نام پہ ایک اپلیکیشن لکھ دیں اور ان کو انفارم کریں کہ جی اپنا رول نمبر اور پیپر سبجیکٹ کوڈ وغیرہ ساری چیزیں اس میں منشن کر لیں تاکہ بیفور ریزلٹ ٹائملی ہم اس کو جو ہے نا دیکھ سکیں. پھر وہی جو ہے یہ ریفرنس بک کے حوالے سے ایک کویشچن ہے کہ جی مارکیٹ میں جو ہے ریفرنس بکس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو ریفرنس بک میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہم نے کوئی بک جو ہے نا پریسکرائب نہیں کیا ہے کہ آپ نے لازمی اس بچے کو یہ والا بک پڑھانا ہے یا کویشچن پیپر ہمارا اس پیپر سے سیٹ ہوگا. ہم نے ریفرنس بک دیے ہوئے ہیں اور ریفرنس بک جو ہے وہ 3 بھی ہیں, 4 بھی ہے, 5 بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے صرف وہ ریفرنس اس لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی بچہ لازمی بک سے پڑھنا چاہے تو ان کے لیے کوئی ریفرنس مٹیریل اویلیبل. اب اس ریفرنس بک میں جو ہے اگر کوئی ایک ریفرنس بک آپ کو مارکیٹ سے نہیں مل رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ دوسرا مل رہا ہوگا, تیسرا مل رہا ہوگا, چوتھا مل رہا ہوگا. اور اگر فار ایگزامپل کوئی بک نہیں بھی ہے تو آپ بچے کو ویب سائٹ سے پڑھا سکتے ہیں. آپ کسی بھی اپنے ریڈنگ میٹیریل جو آپ کو اویلیبل ہو اس سے آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں. تو ریفرنس بک اور پریسکرائب بک میں جو ہے نا ڈفرینس یہ ہے کہ ہم کسی ایک بک کو پریسکرائب نہیں کرتے. ہمارے جتنے بھی ریفرنس بک ہیں اس میں کوئی بھی ریفرنس بک آپ اٹھا کے بچے کو پڑھائیں تو وہ انشاءاللہ ان کے ایسے لوز جو ہے جو ہمارے کورس یا سلیبس کے جو ایسے لوز ہیں
वो सारे उसमें कवर होंगे। और ये जो है ना फिर रिजल्ट के हवाले से फिर जो है ना ये क्वेश्चन यही है कि जी रीचेकिंग में बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये जो मार्क्स जिन बच्चों के बढ़ते हैं वो मेरे ख्याल में कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो बच्चे के पार्ट पे जो है ना गलती होती है। और बच्चे के पार्ट पे यही गलती होती है कि उसने अपना कोई क्वेश्चन दूसरी जगह पे लिखा होता है, या उसका जो है ना एक क्वेश्चन की जगह पे दो आंसर लिखे होते हैं। तो एक आंसर के तो उसको मार्क्स मिल चुके होते हैं, दूसरे के मिसिंग होते हैं, तो वो हमारे खाते में अनमार्क आ जाता है। जब अनमार्क आ जाता है तो हम पॉलिसी ये है कि अनमार्क क्वेश्चंस पे हम फिर मार्क्स देते हैं। तो इसलिए रीचेकिंग में जो है वो बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन बढ़ते क्यों हैं? मेजॉरिटी जो है वो 90% स्टूडेंट्स के उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि अब हम जो है ट्रांसपेरेंसी हम लेके आए हैं। पहले हम जो है ना हमारी पॉलिसी ये होती थी, हम स्टूडेंट्स को पेपर्स नहीं दिखाते थे। ये अब लास्ट 2-3 साल से हम स्टूडेंट्स को पेपर्स दिखाते हैं। हम ओपन हैं, वी आर ट्रांसपेरेंट, कि अगर हमने सही मार्किंग की है तो आए बच्चे देख लें पे पेपर। तो ये जो क्वेश्चन है कि पहले रीचेकिंग में मार्क्स नहीं बढ़ते थे, पहले भी ये प्रोसीजर होता था, बच्चों से गलतियां होती थी, टीचर से भी गलतियां होती थी, और उसमें तो इवन टोटलिंग में भी होती है। इसमें ई मार्किंग में तो टोटलिंग में गलती की जो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमारे जो रीचेकिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते हैं तो वो अमूमन स्टूडेंट्स की गलती की वजह से बढ़ते हैं। किसी के साथ जो है ना बोर्ड गैर ज़रूरी आयत किसी के साथ नहीं होता। हर एक बच्चे के लिए हमारी जो है ना पॉलिसी सेम होती है। अगर 5 लाख स्टूडेंट है तो 5 के लिए सेम पॉलिसी होगी। देयर इज नो इंडिविजुअल पॉलिसी इन FBIC। अच्छा, ये जो है फिर एक सवाल आया हुआ है कि जी रीकाउंटिंग की बजाय आप उसको रीचेकिंग कर लें। तो ये एक बहुत जो है ना लंबी डिबेट है कि ये जो है ना पहले से बोर्ड का ये प्रोसीजर है, और उसमें कोर्ट्स के डिसीजन भी इन्वॉल्व है, सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन इन्वॉल्व है कि वंस कि जो टीचर मार्क कर लेता है तो उसको फिर दोबारा जो है ना कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता। मीन अगर किसी बच्चे ने 5 में से 4 नंबर दे दिए हैं तो वो 4 ही रहेंगे, वो फिर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो रीचेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें कोई जो है वो नहीं होती। और रीचेकिंग इज नॉट अलाउड इन एनी केस। मीन रिकाउंटिंग होती है या अगर उसमें अनमार्क क्वेश्चंस है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें जो है फिर हमारे पास गुंजाइश होती है। लेकिन रीचेकिंग या जिसको आप रीअसेसमेंट कहते हैं, तो रीअसेसमेंट इज नॉट अलाउड इन एनी केस। वो जो भी केस हो, जिस तरह भी हो, लेकिन रीअसेसमेंट इन एनी केस अलाउड नहीं। फिर ये एक इदारे की तरफ से एक सजेशन ये आप समझ लें कि जी फेडरल बोर्ड की तरफ से रेगुलर ट्रेनिंग्स होने चाहिए, रेगुलर सेशंस होने चाहिए। बिल्कुल हमारे जो है ना पूरे साल हमारे ट्रेनिंग सेशंस और वो जूम पर भी होते हैं, वो फिजिकल भी होते हैं। जिस तरह आज भी हम लोग जो है ना अभी हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और आज ही जो है ना ये हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये मीटिंग अरेंज की है आप सब लोगों के साथ। तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी कि हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम अप टू डेट चीज़ें शेयर कर लें, उनकी तरफ से भी जो सजेशंस आते हैं उसको भी हम देख लें, और जो भी बेहतर चीज़ें होती है उसको हम एडॉप्ट कर लें। तो ये हमारा जो है ये सेशंस जो है ये चलते रहते हैं। फिर आप लोगों ने ये एक सजेशंस ट्रेनिंग के हवाले से आया हुआ है कि जी पेपर सेटिंग पर जो है ना उस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमने 2 साल पहले पेपर सेटिंग के हवाले से एक पूरा मॉड्यूल डेवलप किया हुआ था, और जितने भी हमारे पेपर सेटर्स के पेपर सेटिंग के उसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको जो है ना बाकायदा हमने उनकी ट्रेनिंग कराई थी, और ट्रेनिंग्स के लिए जो है ना बाकायदा मैनुअल बना हुआ था, और उनको फिर हमने
यहाँ पे बुला के भी ट्रेनिंग हुई थी और फिर उनका फीडबैक भी उसमें दिया हुआ था। और इस साल भी इंशाल्लाह हम पेपर सेटर्स की दोबारा जो है ना ट्रेनिंग्स अरेंज करेंगे और उसमें आप लोगों से भी हम नॉमिनेशन मांगेंगे। फिर ये वही है क्वेश्चन जो है ना दोबारा रिपीट हुआ है पीबीए के हवाले से, वो मैंने ऑलरेडी जो है ना एड्रेस कर दिया है। एक तो ये है आप लोगों का ये है कि एक सजेशंस में ये भी बात आई है कि जो पेपर पैटर्न है वो कम्युनिकेटेड हो वेल एडवांस इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन। तो बिल्कुल इंशाल्लाह हमारी 100% यही कोशिश होती है कि हम पेपर सेशन के स्टार्ट में जो है हम इसको इदारों के साथ कम्युनिकेट कर लें। लेकिन बहरहाल अगर कोई चेंज गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है ड्यूरिंग द मिड सेशन और वो हमें कहते हैं कि जी इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इन दैट केस हम जो है ना फिर आप लोग कम्युनिकेट करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम आप लोगों को स्टार्ट ऑफ द सेशन में हम बता देते हैं कि जी हमारा पैटर्न वगैरह इस तरह होगा। फिर आप लोगों ने लिखा है कि जी एक अच्छी सजेशन है कि जी सब्जेक्ट वाइज वर्कशॉप होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए आप लोगों। ये तो हमने जनरल एक वो की है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है ना हम पूरे मुल्क में जो है ये लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। अब लास्ट वीक भी जो है ना ये मेरे ख्याल में तरबेला गए हुए थे सर, मियाँवाली गए हुए थे। कल इनका तरबेला में है, तो ये जो है थ्रू आउट द कंट्री जो है इन लोगों के विजिट्स होते हैं। वहाँ पे ये सब्जेक्ट्स के भी ऐसे लो बेस्ड ट्रेनिंग्स देते हैं और जनरल एग्जामिनेशन या फेडरल बोर्ड के हवाले से भी ये लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। ये फिर एक अच्छी एक सजेशन ये आई हुई है, ये जो है ना हमारे जो हेड ऑफ द ट्रेनिंग सेक्शन है मिदुला साहब, इनकी तरफ की एक सजेशन ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स बैंक होना चाहिए कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वीडियोज मीन कंडक्ट के हवाले से, ई मार्किंग के हवाले से, स्टूडेंट के प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट के हवाले से ये सारे एक सेंट्रलाइज उस पर अवेलेबल हो, तो ये भी हो जाए तो मेरे ख्याल में इन सब के लिए जो है ना अच्छा होगा। दूसरा ये है कि इन्होंने ये किया हुआ है कि एग्ज़ाम के दिनों में हेल्प लाइन होना चाहिए, तो बिल्कुल हेल्प लाइन भी हमारे जो है वो अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा चैट रूम भी हमारा अवेलेबल होता है। और हमने जो एक अच्छा काम ये किया हुआ है कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं तो हम अपने जो है ना जो डिजिटल अटेंडेंस इन मॉनिटरिंग सेक्शन का जो स्टाफ है हर एक इंडिविजुअल के पास 50-50 60-60 सेंटर्स होते हैं और उनके साथ वो उनके जो सुपरडेंट्स होते हैं वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। तो जो ही उनको कोई मसला होता है वो फौरन ही उनको रिस्पांस करते हैं और उसको जो हमारा कंट्रोलर एग्जामिनेशन होता है, असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, वो सारे भी उस ग्रुप में मौजूद होते हैं। तो जो भी इशू आता है तो उसकी कंट्रोलर सुपरडेंट को या डिप्टी सुपरडेंट को तो वो फौरन हमें कम्युनिकेट हो जाता है और उस पर एक्शन होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बेहतरीन वो चल रहा है कि ये सुपरडेंट्स और डिप्टी के साथ हमारी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। प्रॉपर गाइडलाइंस और उसके बारे में बात हो गई कि जी स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी जो है ना ये ई शीट और पीबीए के बारे में वेल इन एडवांस सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इसमें इदारों का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि स्टूडेंट्स सारे जो है ना वो हमारे वेबसाइट या हमारा सोशल मीडिया का जो पेज है उसको सारे नहीं देखते, लेकिन इदारे लाजिमी हमारे जो है ना वेबसाइट और सोशल मीडिया के पेज रेगुलरली विजिट किया करें और उसमें जो भी वो हो चेंज हो स्टूडेंट्स के उसके मुताबिक, तो वो आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो काइंडली आप स्टूडेंट्स के साथ सब स्टूडेंट्स के साथ टाइमली कम्युनिकेट किया करें, क्योंकि ये जो है ना पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें पहुंचा सके। आप जो इदारे हैं ये आप लोगों की फिर फर्दर रिस्पांसिबिलिटी में आ जाती है कि आप हर एक स्टूडेंट्स को उस पर गाइड करें। तो हम तो वर्कशॉप भी इसी वजह से कर रहे हैं, ये मीटिंग्स भी इसी वजह से कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को हम अपनी बात पहुंचा सकें। मैसेजेस भी करते हैं, एसएमएस भी करते हैं, ईमेल्स भी करते हैं। मकसद सिर्फ उसका ये होता है कि हम अपनी जो चेंजेस होती है, जो पॉलिसी गाइडलाइंस होते हैं,
वो हम मैक्सिमम लोगों को पहुंचा सकें। फिर जो है ये कंप्लीट बुक्स के बारे में कि जी बुक्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो अब ये एक जनरल सी स्टेटमेंट आपने लिखी है कि जी बुक्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक के बारे में बताएं कि वो अवेलेबल नहीं है तो उस पर मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। इस तरह तो जनरली जो है ना ये इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि जी HSSC के बुक्स अवेलेबल नहीं है। अब HSSC में तो हमारे जो है ना बहुत सारे बुक्स है, कौन सा बुक नहीं अवेलेबल वो अगर आप काइंडली मेंशन कर लें अपने उसमें तो हम उसको प्रॉपरली आपको रिस्पांस दे सकेंगे। और अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कंसर्न जो बॉडी है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मार्केट में जल्द से जल्द अवेलेबल। ये नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है कि जी कंप्लीट सेट अवेलेबल नहीं था। अब कंप्लीट सेट से मैं क्या वो समझ लूँ कि जो मिसिंग है वो अगर आप अपने उसमें मेंशन कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता कि ये स्पेसिफिक बुक जो है ये अवेलेबल नहीं है, तो उस पर हम फिर काम कर सकते हैं। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम अपने उसमें ये अपना मेंशन कर लें कि जो भी बुक की अवेलेबिलिटी में आपको मुश्किलात हैं तो वो आप हमें कम्युनिकेट कर लें। इंशाल्लाह वी विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस। ये एग्जाम शेड्यूल के बारे में कि जी सेकंड एनुअल का जो है हमारा मैट्रिक का सेकंड एनुअल या इंटर का सेकंड एनुअल वो शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। तो नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस ये होता है कि सितंबर में जो है हम सेकंड एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं मैट्रिक का और अक्टूबर में लेते हैं सेकंड एनुअल एग्ज़ाम इंटर का। लेकिन ये जो है ना 5, 10, 15 दिन जो है ना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हमारा प्रैक्टिस ये है और इंशाल्लाह होगा भी इसी तरह कि सितंबर में हम अपने मैट्रिक का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम ले लें और अक्टूबर में हम इंटर का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम ले लें। तो ये सारा डिपेंड करता है कि ये हमारे ये फर्स्ट एनुअल का रिजल्ट जब आ जाए तो हम फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं बच्चों को एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए, और फिर तो मेरे ख्याल में ये सितंबर तक ये आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम और अक्टूबर में आपका इंशाल्लाह इंटर का एग्ज़ाम ये होपफुली इस तरह होगा। ये एक सजेशन है स्टूडेंट की तरफ से कि जी जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है प्रैक्टिकल है वो कंप्यूटर पे होना चाहिए इंस्टेड आप जो है वो पेपर पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे कुछ जगहों पे हमारे फिर मुश्किलात ये आ जाते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, जनरेटर वहाँ पे नहीं है या कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है। और अगर हम प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे लेते हैं तो हमारा तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि फॉर एग्जांपल 9 बजे प्रैक्टिकल है तो 9 बजे फिर टीचर भी अवेलेबल होगा, स्टूडेंट भी होंगे। लेकिन अगर लाइट ना हो उस वक्त या कंप्यूटर ना चले उस वक्त, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम जो एक पायलट के तौर पे हम इस पे जा सकते हैं कि जो हमारे अच्छे इदारे हैं उसको हम उनके प्रैक्टिकल जो है वो हम कंप्यूटर पे ले सकें। तो ये आप सब लोगों के जो सवालात थे आज हमने एड्रेस किए हैं। अब अगर आप लोग मजीद कोई क्वेश्चन कोई इसके बारे में किसी का हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, एम आई ऑडिबल? जी जी सर, आपसे आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, पीबीए का आपके पास सिलेबस बिल्कुल अवेलेबल है लेकिन उसके एलो स्पेशली मेंशन नहीं है। बच्चों की तरफ से में ये कंसर्न आया कि जो एलोज मेंशन हो तो हम उस पेपर का प्रैक्टिकल के लिए कैसे प्रिपरेशन करें इजी होगा। ठीक है मैडम। एक वैसे जी पीबीए जी के तो हमने मॉडल पेपर्स दिए थे। सर सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि हमने पीबीए के मॉडल पेपर्स दिए थे और मॉडल पेपर्स के मुताबिक ही जो है ना हमने क्वेश्चन पेपर सेट किया था। जी सर, बिल्कुल आपके मॉडल पेपर्स भी हैं, हमने बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी किया। इवन हमारे एपीएस एप्सेक सिस्टम के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी थे। लेकिन कुछ कंसर्न्स बच्चों के ऐसे थे कि हमें ये आइडिया ही नहीं था कि हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि हम मैंने अपने आपके वेबसाइट के ऊपर उनके एलोज चेक किए तो एलोज मेंशन नहीं थे। तो ये एक पॉइंट है, अगर नेक्स्ट ईयर में हम ये कंसर्न कर लें। एक बच्चों का ये है कि HSSC 1 का जो पेपर था मैथ्स का, उसका डिफिकल्टी लेवल वेरी हाई और बच्चों के पास उतना टाइम लिमिट नहीं है कि वो एलोस के मुताबिक भाई पेपर बिल्कुल ठीक है सर,
لیکن اتنا ٹائم کنزیومنگ ہے کہ بچہ 3 آورز میں پورا پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پاتا. جی میڈم، یہ جو میتھمیٹکس کے بارے میں آپ لوگوں کے کنسرن ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. کچھ اور اداروں کے بھی اس کی طرف سے بھی آئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی. میتھمیٹکس کے جو ہمارا پیپر تھا کہ اس کی جو ہے ڈیفیکلٹی لیول جو ہے نا زیادہ ہے یا وہ بہت لینتھی تھا، تو وہ ہمارا جو کنسرن فورم ہے اس کے سامنے ہم انشاءاللہ رکھیں گے، اور جو بھی اسٹوڈنٹ کے مفاد میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم وہی کریں گے. سر ابھی ایک اور میرا ایک کنسرن کہ ہمارا بچہ فرسٹ اینول میں اگر فل پیپر میں اپیئر نہیں ہو پاتا تو کہ کوئی اسپیسیفک لمٹ ہے سیکنڈ اینول کے لیے کہ اس کو فرسٹ میں پہلے یا 3 سبجیکٹ کلیئر کرنا ہے یا 4 کرنا ہے، اور اگر نہیں کر پایا تو فل دوبارہ اپیئر کرنا ہے؟ پہلے ایک پالیسی تھی آپ کے پاس، ابھی جی، کیا پالیسی اس پہ چل رہی ہے؟ یہ پالیسی جو ہے یہ ڈائریکٹریٹ ٹو ڈائریکٹریٹ ویری کرتا ہے کہ کچھ ڈائریکٹریٹ ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہماری طرف سے بے شک جو ہے نا بچہ پورے 6 پیپر جو ہے نا وہ سیکنڈ انول میں دے دیں، 3 پیپر سیکنڈ انول میں دے دیں، 3 پیپر فرسٹ انول میں دے دیں. فیڈرل بورڈ کی طرف سے کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں بہرحال ڈائریکٹریٹ ٹو ڈائریکٹریٹ ویری کرتا ہے. جس طرح ہمارا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے انہوں نے ریسٹرکشن رکھا ہوا ہے کہ جی 3 پیپر سے زیادہ جو ہے نا وہ بچہ اگر فیل کرے تو ہم اس کو اپنے اسکول میں پاس نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے یہ پالیسی اسی طرح جو ہے باقی جو ہمارے ڈائریکٹریٹس ہیں تو ہر ایک ڈائریکٹریٹ کے کچھ نے بہت زیادہ سخت رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی صرف 2 پیپر اگر فیل ہے تو ہم اس کو پروموٹ کریں گے، 2 سے زیادہ ہو تو ہم نہیں کریں گے. تو یہ پالیسی جو ہے یہ ڈائریکٹریٹ ٹو ڈائریکٹریٹ ویری کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے ایف6 ڈائریکٹریٹ کی جو پالیسی ہوگی، ہم نے تو بچے کے پیپرز لینے ہیں، وہ ہمارا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہمارے لیے بچہ جو ہے نا 4 پیپر میں پھر ہو جائے، 5 میں پھر ہو جائے یا 3 میں پھر ہو جائے. تو یہ ڈائریکٹریٹ ٹو ڈائریکٹریٹ یہ پالیسی ویری کرتا ہے. تو آپ ایف6 کی کیا پالیسی ہے وہ میرے خیال میں ایف6 والے جو ہے نا آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. سر ایک آپ سے ایک سجیشن ہے کہ ہمارے جی پاس پاسٹ پیپرز جو ابھی آپ لوگوں کے پاس پیپرز ہیں وہ اویلیبل، جیسے ہم کیمبرج سسٹم کا آپ نے ایک ریفرنس دیا، کیمبرج سسٹم کے جو پاسٹ پیپرز اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن کے اوپر اس کے ساتھ ایک آنسر کی یا ریوبرک مینشن ہوتا ہے کہ کتنے مارکس کو کتنے مارکس ملے. تو یہ ایک سجیشن ہے کہ آپ آنسر کی کے ساتھ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو تو بچہ اپنے آپ کو خود سے چیک بھی کر سکتا ہے. آلدو وی آر ڈوئنگ دس، ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں کر رہے ہیں، بٹ یہ کہ اگر فیڈرل بورڈ کے اس کے اوپر ویب سائٹ پہ ہو تو سب پیرنٹس کے لیے ایزی ہوگا. یہ ایک سجیشن ہے. اور ادروائز باقی سب آپ کی بہت اچھے رہے ہیں. سب 41 بچوں کے لیے آپ نے ریسٹرکشن جو لگا کر کے ریسٹرکٹڈ ٹائپ کوسچن کیے ہیں، یہ تو بچوں کے لیے ایکچولی 100% چوائس میں کوسچن آ گئی. بہت اچھی پالیسیز ہیں. باقی سب پالیسیز پہ تو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ فیڈرل بورڈ نے بہت چیزیں امپروو کی ہیں بچوں کی فیور میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میڈم. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی ہمارے ویب سائٹ پہ میرے خیال میں ریوبرکس اویلیبل ہوتے ہیں کوشچنس کے پیپر کے ساتھ، لیکن وی ول انشور ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ آیا ریوبرکس اویلیبل نہیں ہے کوشچن پیپر کے ساتھ. تو اگر اویلیبل نہیں ہے تو ہم ڈال لیں گے. لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ ایک جگہ پہ بتایا تھا کہ جی ریوبرکس بھی ساتھ اویلیبل ہوں. تو ہم نے تو اس سال آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے ٹاپرز بچے تھے ان کے ہم نے آنسر شیٹ بھی اپلوڈ کیے تھے اپنے ویب سائٹ پہ. حالانکہ ہمیں کچھ لوگ اس پہ ڈرا بھی رہے تھے کہ جی آپ لوگ اپلوڈ نہ کریں، اس سے جو ہے نا لوگ کرٹیسائز کریں گے یہ ہے وہ. لیکن ہم نے اسٹوڈنٹس کے مفاد میں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سینٹرز ہوتے ہیں، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے مفاد کی بات آتی ہے وہ ڈیسیجنز ہم کر لیتے ہیں. تو ہم نے تو ایون اسٹوڈنٹس کی جو ہے ٹاپرز کے آنسر بکس تھے وہ بھی ہم نے اس دفعہ ویب سائٹ پہ رکھے تھے، اویلیبل تھے تاکہ اسٹوڈنٹ ان سے گائیڈنس لے سکے. تو تھینک یو ویری مچ میڈم. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آئی ایم کرنل ڈاکٹر افضل بیگ. آئی ایم وائس پرنسپل APS فورٹ روڈ. APS فورٹ روڈ. جی سر. میرا کوشچن یہ ہے، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بینکس جو ہیں، ہلو کین یو ہیئر می سر؟ جی 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 سر، یس یو آر آڈیبل سر. تو
اس میں یہ ہے ٹو اوائڈ کموشن فرام دا بینک اینڈ دا انسٹیٹیوشن. جی سر. جو رش ایریا میں جو بینک ہوتے ہیں، رش والی جگہوں پہ جو ہوتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ جی آن لائن پیپر پرنٹنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. جی جی. اچھا سر، اس میں میری ایک کیوری یہ ہے کہ اگر ہم آن لائن پیپر پرنٹ کرتے ہیں، جی ابھی جی. جیسے ہمارے پاس کوئی 300-350 اسٹرینتھ بوائز کی تھی، اتنی ہی آلموسٹ گرلز کی ہوتی ہے. ٹھیک تو ہے سر. 600-700 پیپرز کو سر جب ہم پرنٹ کریں گے تو جی اٹ سر. ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. آپ کہہ رہے ہیں نا 5 منٹ پہلے آپ ہمیں دے دیں گے، اس کا دے دیں گے لنک دے دیں گے یا اس کی آئی ڈی ہمیں مل جائے گی، لیکن جی. سر جب ہم وہ پرنٹ کریں گے اٹ مے ٹیک مور دین ہاف این آور سر. ٹھیک ہے سر. جی سر، تو اس کو سر ہم کیسے، دس ول بی دا بگیسٹ چیلنج، تو اس اچھا کو سر کیسے ہم ایڈریس کریں؟ اچھا سر، یہ ہے نا کہ یہ تو سر آپ کے پاس جو ہے نا آپ بتا رہے ہیں کہ 300 فیمیل اور 300، ہمارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ 1000 جو ہے نا اسٹرینتھ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اور وہاں پہ یہ سسٹم چل رہا ہے پاکستان، یہ جو سعودی عرب میں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے ریاض میں، تو وہاں پہ 1200 بچے ہیں 10th کے، اور ان کو ہم آن لائن بیچتے ہیں. تو ایک تو سر جو ہے نا آپ ایک پرنٹر پہ آپ نہیں، آپ 2-3 پرنٹرز پہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ایکسٹرا ٹائم اس پہ لگے 5 منٹ 10 منٹ ایکسٹرا ٹائم لگے، تو وہ آپ کے پاس سینٹر سپورٹنٹ کے پاس فلیکسیبلٹی اویلیبل ہوتی ہے کہ وہ اتنا ہی جو ہے نا پھر ایکسٹرا ٹائم دے دے بچوں کو. تو جی آپ فائن جی آپ ایک کی بجائے 2-3 پرنٹر میرے خیال میں اگر یوز کر لیں. دوسری بات یہ سر کہ اس کا ہمارا آبجیکٹیو پارٹ جو ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے جو ہے نا 20-25 منٹ بعد سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے. تو میرے آبجیکٹو بھی سر بہت سائڈس ہوتا ہے نا سر، قطع کلامی جی کی معافی چاہتا ہوں سر، نہیں آبجیکٹو بھی سر نہیں دونوں سائڈس. جی وہ بہت سائٹ کا ہوتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے آبجیکٹیو بندہ اگر پرنٹ کر لیں 2-3 پرنٹرز پر، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹیو پارٹ پہ جائے، تو میرے خیال میں وی کین مینیج اٹ. یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اگر پرنٹرز آپ کے اچھے سپیڈ والے ہوں اور ایک کی بجائے 2 پرنٹر ہو تو میرے خیال میں کوئی، لیکن پھر بھی ہمارے پاس میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اگر اسٹوڈنٹ کا زیادہ اس پہ ٹائم اگر ویسٹ ہو جائے، 5 منٹ بعد پیپر مل جاتا ہے، 10 منٹ ایون لگ جاتے ہیں، تو وہ 5-10 منٹ ایکسٹرا ٹائم پھر ہماری طرف سے انسٹرکشن ہوتی ہے سپورٹنٹ کو کہ وہ دیا کرے 5-10 منٹ ایکسٹرا. دیٹ از ویری. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم. آئی ایم پرنسپل اے پی ایس جرار گیرزن. میں اسی چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھوں گی کہ ہم لوگ بھی آن لائن سینٹر ہیں اے پی ایس جرار گیرزن فار ایس ایس سی اینڈ ایچ ایس ایس سی بوتھ. ہم لوگوں نے جو کمپیوٹر ہے وہ دیٹ از ہم نے ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا ہوا ہے اپنے پرنٹر کے ساتھ نہیں، ہم نے فوٹو کاپیئر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کیا ہوا ہے. اور اس فوٹو کاپیئر کا ماشاءاللہ اتنی اسپیڈ ہے کہ ہم ود ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہم آرام سے بچوں کے کاپی کر کے اور بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. دیٹ از ون آف دا اپریشیبل ایکٹ آف فیڈرل بورڈ کہ بہت آسانی ہے کہ ہم جیسا اسکول جو بالکل آف دا وے ہے اور ہمیں لال کرتی سے ایون اپنے اسکول تک پہنچنے میں، اور وہاں سے اگر پیپر کلیکٹ کیے جائیں لال کرتی سے تو ہمارے اسکول تک پہنچتے پہنچتے وہ آدھا پونا گھنٹہ تو آرام سے لگتا ہے. تو آئی مسٹ اپریشیٹ فیڈرل بورڈ فار دس کنسرن کہ انہوں نے ہم جیسے اسکولوں کو بہت اچھا کیٹر فار کیا ہے. اور ہم تو پچھلے سال بھی آن لائن سینٹر تھے، اس سال بھی، اور بہت کمفرٹیبلی ہمارا کام کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ فیڈرل بورڈ. السلام علیکم سر. کرنل صاحب آپ نے نوٹ کر لیا یہ میڈم کی بات کہ جی وہ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سر دس از آپ کے کمنٹس کے لیے. سر دس از پرنسپل اے پی ایس سیکٹر ایف ڈی ایچ آئی. جی جی میڈم. اچھا سر، بس میں ایک شارٹ سا سجیشن ہے بیسڈ آن ایس ایل او اٹس ویلکمنگ اور وی آر موونگ ٹورڈز بک فری کریکولم. تو ابھی ہم نے مینشن کیا تھا، آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے سیمپل کینڈیڈیٹ رسپانسز جو ہیں یا ماڈل پیپرز ڈال دیے ہیں. تو سر جو 2 پرابلمز آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ اور اس کے بچوں کو ایکسپلینیشن کے. تو سر جس طرح او لیولز میں ہوتا ہے یا کیمبرج میں کہ آپ بچے کو ایکسپلین کرتے ہیں 1 مارک، اگر 90 منٹس کا پیپر ہے تو آپ ڈیوائڈ کر کے بتاتے ہیں کہ 14 مارکر کوشچن پہ وہ کتنا ٹائم لگائے گا. اور پھر الفا براوو چارلی لائک جس نے 80% کا پیپر لیا ہے یا 90% کا، تو وہ کمپیریزن ایگزامینر ایکسپلین کر کے ڈال دیتا ہے، ایک ایگزامینر رپورٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر ایک گریڈ سی کا پیپر ہے یا گریڈ اے کا پیپر ہے تو اس میں اس نے رپورٹ لے دیا کہ اس کو اے کیوں ملا یا اس کو 4 میں سے 2 نمبر کیوں ملے اور اس کو 1 نمبر کیوں ملا.
اور اس کے ساتھ سر جو ریزرو مارکنگ ہوتی ہے دیٹ از ویری کلیئرلی مینشنڈ، جہاں پہ آپ نے روبرکس دیے ہیں تو اگر 6 نمبروں کا سوال ہے اور ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف ایگریکلچر سسٹم ہے تو سر 4:2 یا 3:3 بڑا کلیئرلی بچے کو بتا دیا جاتا ہے. تو اس میں جہاں پہ ہم ایس ایل او کی طرف موو کر رہے ہیں یا بک فری کریکولم، تو ڈیفینیٹلی اٹس اے چینج میکینزم، لیکن ہم لوگوں کا میڈیم آف انسٹرکشن یا آئٹم ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ کی کلیئرٹی ہے اس کے لیے سر یہ ایک اچھا سجیشن ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس 1 سال 2 ہو گئے ہیں اور بچوں کے آنسرز آ رہے ہیں ہمارے پاس اور پیپرز آ رہے ہیں، تو ساتھ اگر ایک ایگزامینر رپورٹ آ جائے تو سر اس سے بچے کو بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی، اور ساتھ ٹیچر کے along with ظاہری بات ہے جو چیکنگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک سجیشن ہے سر ٹائم مینجمنٹ پہ بھی، کیونکہ اگر 90 منٹ کا پیپر ہے یا 2 گھنٹے کا تو ڈویژن ڈسٹریبیوشن آن کوشچن ریڈنگ اینڈ آنسر ڈیولپمنٹ سر، یا آنسر کے اوپر کتنا ٹائم بچے کو سجیسٹڈ لگانا چاہیے، یہ سر ایک سجیشن تھی. اور دوسرا سر جو یہ ہمارے پاس ابھی آپ نے کلیئر کر ہی دیا ہے سیکنڈ اینول کا، اس میں سر یہ ہے کہ آپ نے خیر آلریڈی آنسر دے دیا ہے، لیکن کچھ بچے اس کو نا، ہمارا جو بچہ ہے وہ فیسلٹی کو ایز اے لیگنگ ایٹیٹیوڈ لے لیتا ہے، تو اس کے اوپر ڈسکریشن تو نہیں ہے ادارے کی ہے. اگر ہم یہ مینشن کریں کہ فیڈرل بورڈ اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ اکثر پیرنٹس پہ لیٹیگیشنز میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اسکول کی یا پھر مینجمنٹ کی ڈسکریشن پہ ہے کہ ہم سیکنڈ اینول کے اوپر کوئی نہ کوئی پابندی یا پھر کوئی ریسٹرکشن یا لیمیٹیشن لگا سکیں کہ یہ سو اینڈ سو بچہ جو جینون کیس ہے وہ سیکنڈ اینول کی طرف جائے. اس کے اوپر سر یہ دو، ایک تو سجیشن تھی اور ایک کوئری ہے سر. تھینک یو. اچھا، یہ میڈم نے جو ہمیں 2 سجیشنز اس نے دیے ہیں کہ ایک ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے وہ کہ اسٹوڈنٹس کے جو ریسپانسز پر ٹیچر کے ریمارکس کی ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ بھی میڈم یہ جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے کہ کیمبرج اور او اے لیول والے جو ہے وہ اپنے کوشچن پیپرز میں ٹائمز بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا پتہ ہو کہ جی اس کوشچنس پر ہم نے کتنا ٹائم لگانا ہے. اور دوسرا جو رپورٹ ہے کہ جی جو اسٹوڈنٹس ریسپانسز پہ، تو اٹ از آلسو اپریشیبل، اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے کہ جو ٹیچرز نے ریمارکس لکھے ہیں اسٹوڈنٹس کے ریسپانسز پر وہ ہم باقاعدہ ایک رپورٹ کے کام میں شیئر کریں. ٹھیک ہے میڈم، تھینک یو. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم سر، دس از نعمان بھٹی فرام بحریہ فاؤنڈیشن حضرت کیمپس. سر میرے 2 کوشچنز ہیں. نمبر 1، ایک تو آپ نے ریفرنس بکس کی بات کی تھی کہ ریفرنس بکس جو ہیں اس کے وہ اویلیبل ہیں اور ہم اس میں سے بچوں کو کریکولم کے مطابق جو ہے وہ پڑھائی کروائیں. بٹ دا تھنگ از کہ اس وقت ایس ایس سی لیول کے اوپر 2 پبلشرز اویلیبل ہیں، ایک کینٹیب ہے اور ایک این بی ایف ہے جو آپ کی پرسکرائب بکس ہیں. اب این بی ایف کے اندر سر جو کانٹینٹ اویلیبل ہے وہ ایس ایل او کے حساب سے دیٹ از ویری بریفڈ، وہ بہت تھوڑا اویلیبل ہے این بی ایف کی بکس میں. جبکہ کینٹیب کی بک میں میں اگر فزکس کی بات کروں تو سمپل ہارمونک موشن پہلا چیپٹر ہے، اس کے جتنے میتھمیٹیکل پروفز ہیں وہ کینٹیب کی بک کے اندر موجود ہیں. ایس ایل اوز میں ان کا ذکر ہے لیکن وہ این بی ایف میں نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر 2 سکولز ہیں، ایک این بی ایف پڑھا رہا ہے اور ایک کینٹیب پڑھا رہا ہے، کینٹیب از کنسیڈرڈ ٹو بی مور ٹف ایز کمپیئر ٹو این بی ایف، جبکہ ہم تو ایس ایل او بیس پڑھائی کراتے ہیں. لیکن میرا کوشچن ہے کہ جو پیپر سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی پرسکرائب بکس میں سے کس بک میں سے ہوگی، یہ میرا سوال ہے. کینٹیب میں سے ہوگی یا این بی ایف میں سے ہوگی؟ ہم کینٹیب کو فالو کر رہے ہیں، اوور اینڈ ابو جا رہا ہے، بچے کے لیے مشکل ہے، لیکن بچے اس میں جیسے تکلیف اٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک چل رہا ہے معاملہ. لیکن جو این بی ایف ہے، جب ہمارے پاس پیرنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی فلاں اسکول میں این بی ایف پڑھا رہا ہے جو کہ اتنی ٹف پڑھائی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایڈجسٹ کرنا. نمبر 1. اینڈ نمبر 2 سر، ترجمۃ القرآن کا جو پورشن آپ نے لاسٹ ایئر 2 سال سے ایڈ کیا تھا، اس کے صرف 9 مارکس ہیں جو کہ اسلامیات کے پیپر میں ضم ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ترجمۃ القرآن کی ایک ایکسٹرا کلاس اس کو ہمیں مینیج کرنی پڑتی ہے اپنے سبجیکٹ پیریڈ ایجوکیشن کے اندر. تو از اٹ پاسبل کہ ہم وہ جو ترجمۃ القرآن کا جو ہم نے 9 مارکس اسلامیات کے پیپر میں ہی ضم کر دیے، اس بک کو بھی ہم کسی طریقے سے مکس کر سکیں اسلامیات کے ساتھ؟ کانٹینٹ از ویری گڈ، آبجیکٹو بہت اچھا ہے، ہم بچوں کو اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس پورشن کو یا اس بک کو جو ایک ایز اے سیپریٹ بک انٹروڈیوس ہوئی ہے اسے ہم اسلامیات کے اندر ہی ضم کر دیں؟ دیز آر دا 2 کوسچنس. اچھا جی، نعمان صاحب بہت شکریہ.
ये जो रेफरेंस बुक के हवाले से आपने बात की है कि जी एक NBF का है और दूसरा जो है वो आपने बताया कैन-टैप का है, तो क्वेश्चन पेपर कैसे जो है ना सेट होगा? तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी अर्ली, ये कोई स्पेसिफिक बुक हम रिकमेंड नहीं करते। जो हमारे पेपर सेटर्स होते हैं उनको हम कोई बुक नहीं देते कि यार ये आपका ये बुक है और इससे आप पेपर सेट कर लें, ऐसा नहीं है। हमारे जो पेपर सेटर्स होते हैं उनको हम बताते हैं कि जी ये हमारे एसे लॉज हैं, उनको हम अपने एसे लॉज बताते हैं, नॉट अ स्पेसिफिक बुक। वो बुक कोई भी हम रिकमेंड नहीं करते या प्रेस्क्राइब नहीं करते, हम अपने एसेलोज उनको देते हैं। अपने जो पेपर सेटर्स है उसका एक तरीकाकार होता है, तो अपने पेपर सेटर्स को हम वो एसेलोज देते हैं और उस एसेलोज से वो पेपर जो है ना सेट करता है। तो हम कोई बुक जो है ना उसमें प्रेस्क्राइब नहीं करते कि जी आपने इस बुक से पेपर सेट करना है या इस पेपर से बुक से पेपर सेट करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना ये एसेलोज जो है ना जिस बुक में ज़्यादा डिटेल के साथ तो वाज़ेह हो तो आप लोग उसको जो है ना फॉलो करें, तो वो आपकी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा। बाकी हमारी जो है ना फेडरल बोर्ड की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम अपने पेपर सेटर्स को जो है ना कोई एक बुक दे दें कि जी इससे आपने पेपर सेट करना है, हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ उनको एसेलोज देते हैं। हम कोई हाँ ये हो सकता है कि कोई हमारा पेपर सेटर हो और उसने कोई खास स्पेसिफिक बुक जो है ना उसका फेवरेट हो और उसने उससे क्वेश्चन डाल दिए, तो ये हम नहीं कह सकते। लेकिन फेडरल बोर्ड की तरफ से एज ए पॉलिसी ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको कोई बुक देंगे और वो उससे पेपर सेट करेगा। हम उनको सिर्फ अपना करिकुलम से एसेलोज देते हैं और उस एसेलोज से वो अपना पेपर सेट करता है, नॉट फ्रॉम अ स्पेसिफिक बुक। ठीक है सर। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, तर्जुमतुल कुरान दूसरी बात यह है, आपने जो ये तर्जुमतुल कुरान की बात की है कि इस बुक को जो है ना उस जो हमारे इस्लामियात की बुक है उसके साथ मर्ज किया जाए, तो ये आपको पता होगा कि ये जो बात स्टार्ट हुई है ये प्रोविंसेस से स्टार्ट हुई है। मीन पहले पंजाब में और KP में और उन प्रोविंसेस में उन्होंने ये कर दिया कि जी इनके अलग 100 मार्क्स दे दिए और अलग बुक डेवलप कर दिया है। तो अब जो है ना इसको हम मर्ज अगर करेंगे भी तो ये जो है ना ये प्रोविंसेस के साथ जो है ना कोई इस पे मुशावरत होगी IBCC लेवल पे या NCC लेवल पर, उसके बाद इस पे कोई डिसीजन हो सकता है। ये हमारा सिर्फ जो है ना आइसोलेशन में हम ये डिसीजन नहीं कर सकते। राइट सर वो जो एक IBCC का एक और भी लेटर था कि वो आप 9th 10th जो है वो 9th में इस्लामियात एंड 10th में पाकिस्तान स्टडीज, एज पर माय नॉलेज अभी तक फेडरल बोर्ड ने वो किया नहीं, तो क्या कोई प्लान है ऐसा सर? बाय द वे एक क्वेश्चन है, अभी तक कोई हमने उस पर डिसीजन नहीं किया है। राइट सर, राइट, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आलिया मलिक, प्रिंसिपल बहरिया फाउंडेशन कॉलेज वेस्टरिज कैंपस। जी मैम। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे हैं, हर बच्चे का एक लेवल सेम नहीं होता है, तो ठीक इज है। इट पॉसिबल कि जैसे आप कैम्ब्रिज का होता है कि वहाँ पे कोर का एक होता है कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ब्राइट नहीं होते उनको ऑप्शन होता है कि वो कोर के एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं, और कोर के अंदर जब वो अपेयर होते हैं तो उनका जो हाईएस्ट उनको ग्रेड दिया जाता है वो C दिया जाता है, A और B नहीं दिया जाता है। उस सूरत में वो बच्चे भी जो है वो क्रॉस ओवर कर पाते, वरना इस तरह के बच्चे जो हैं वो सालों फंसे रहते हैं और आगे मूव नहीं कर पाते। दूसरी एक चीज़ और है कि क्या फेडरल बोर्ड कोई इस तरह का सिलसिला कर सकता है कि हमारे बच्चे जो 9th 10th में आ रहे हैं उनकी कोई करियर गाइडेंस सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए और उनके लिए काउंसलर्स हों जो उनके लिए कुछ पाथवे बना सकें और उनको बता सकें कि क्या ऑप्शंस लाइफ में फर्दर अवेलेबल हैं। अच्छा, ठीक है मैडम। एक तो जो आपने पहला सवाल है कि जी जो आपके पास स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, तो हमारा जो है ना एक सिलेबस अवेलेबल है फॉर द स्पेशल चिल्ड्रंस। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका जो है सिलेबस भी बड़ा मुख्तसर होता है और उनका पेपर भी जो है ना इनसे डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन है तो वो स्पेशल चिल्ड्रन का करिकुलम फॉलो करके और वो उस एग्ज़ाम में अपीयर होगी,
وہ اپنا ایگزام دے سکتے ہیں اور اسی پروسیس سے وہ اپنا ایجوکیشن کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. یہ سر یہ اسپیشل بچے نہیں ہوتے ہیں, یہ ہوتے نارمل بچے ہی ہیں, بٹ دے آر گیون دی آپشن کہ یہ اسپیشل کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے ہوتے بچے. نہیں دوسری آپ چیز اس کو جس سر طرح لینگویجز میں ایک چیز اور ہے, لینگویجز کے اندر سر ایک تو لسننگ کا پیپر بھی اگر انکلکیٹ کر دیا جائے اور اسپیکنگ کا بھی, یہ تو اس سے بھی امپروومنٹ فردر آئے گی. اور لینگویجز کے اندر دو آپشنز ہوتے ہیں, ایز اے فرسٹ لینگویج اور ایز اے سیکنڈ لینگویج, تو اس سے چیزیں زیادہ میرے خیال سے آسان اور اسٹریم لائن ہو سکیں گی. اٹس جسٹ اے سجیشن اف وی کین اڈاپٹ اٹ. جی یہ لینگویجز کے لیے جو ہے نا, جو اسپیکنگ کا ہم نے پہلے بھی میں نے اپنے اس میں بات کی تھی کہ اس پہ ہم نے ایک میٹنگ بھی کال کی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے میڈم کہ ہم لوگ جو ہے نا ادھر پنڈی اسلام آباد میں جو آپ لوگوں کے انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ بچے اچھے ادارے ہیں, یہاں پہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. لینگویجز کے لیب بھی اگر ہم کہیں تو آپ لوگ بنا لیں گے, لیکن ہم اگر ایز اے پالیسی جائیں گے تو پالیسی پھر پورے ملک میں ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ پھر گلگت بلتستان پر بھی امپلیمنٹ ہوگا, وہ پر جو ہے نا کشمیر میں بھی امپلیمنٹ ہوگا, اور سندھ اور کے پی کے دور دراز علاقوں میں بھی امپلیمنٹ ہوگا. وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جی DHA میں امپلیمنٹ ہوگا یا اسلام آباد میں امپلیمنٹ ہوگا اور وہاں پہ نہیں ہوگا. تو ہم نے اس پہ آلریڈی جو ہے نا میٹنگ بھی کی ہے, اور اس پہ جو ہے نا یہ ایک بہت اچھی سجیشن ہے کہ ہم بچوں کا جو ہے وہ اسپیکنگ وہ اس میں شامل کر لیں. لیکن ابھی تک ہم نے کوئی فائنل نہیں کیا ہے, کیونکہ جب ڈیسیجن ہم لیتے ہیں تو وہ پھر پورے ملک میں وہ امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے. اور پورے ملک میں ظاہری بات ہے صرف اسپیکنگ, ہم نے تو صرف اسپیکنگ ٹیسٹ نہیں لینا ہے نا, اس کے لیے پھر اسکولوں میں ظاہری بات ہے کہ اسکول لینگویجز کے لیبز بھی ہونے چاہیے. اب اس لیب جو ہے نا وہ ہر ایک اسکول جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اس کی امپلیمنٹیشن پھر کہاں تک ہوتی ہے. تو وی آلریڈی ورکنگ آن اٹ, اینڈ اف دیئر از اینی تھنگ اگر ہم نے فائنلائز کر لیا تو وی ول شیئر ود یو پیپل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آئی ایم ثنا سماعت فرام کیمسٹری ٹیچر ہوں. اور سر میرا کوشچن یہ تھا کہ اس ٹائم پہ فرسٹ ایئر FSC کی جو کیمسٹری ہے اس میں سیکنڈ ایئر کے بھی بہت سے چیپٹرز انکلوڈ کیے گئے ہیں. کیمسٹری کے رائٹ ناؤ 22 چیپٹرز ہیں. ایز اے ٹیچر ہم کروا دیں گے, بٹ بچوں کی برین کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ سارے چیپٹرز کو ابزارب کر سکیں. اس ٹائم پہ فرسٹ ایئر کے ساتھ سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری کے بھی کئی چیپٹرز ایڈ کیے گئے ہیں. سیم کیس از فار کلاس 9 کلاس میں بھی 10 کلاس کے بہت سے چیپٹرز ایڈ کر دیے گئے ہیں. ایز اے ٹیچر ہم سب کروا دیں گے, بٹ بچوں کی مائنڈ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ ابزارب کر لیں. سر کائنڈلی ریڈیوس کر دیں سلیبس, یا یہ جو سلیبس کیا گیا ہے FSC لیول پہ ان کو 2 ایئرس پہ سپلٹ کر دیں, کیونکہ ٹائم سپین کم ہے اور بچوں کی برین کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنے چیپٹرز کی اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس کو سب کو ابزارب کر سکیں. پلیز سر اس کو سیریس ہو کے کائنڈلی کیمسٹری کے جو آپ نے سلیبس بنایا کریکولم اس کو ری چیک کریں پلیز. ٹھیک ہے میڈم, تھینک یو. یہ آپ کا پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لیا ہے کیمسٹری کے بارے میں کہ لینتھی کورس ہے اور ٹائم بہت شارٹ ہے, تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے. وی ول پلیس یور ریکویسٹ آن دی کنسرن فورم. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم There is السلام. a question. جی Sir, first and second annual, it's really a very good option. اور بچوں کے لیے جن کی بہت اچھی تیاری نہیں ہوتی, they can give half paper in the first اور کچھ پیپرز وہ سیکنڈ میں دے سکتے ہیں. سر اب سیکنڈ اینوئل میں آپشن یہ ہوتی ہے کہ بچے کے وہی سبجیکٹ سینٹر ہوتے ہیں جن میں وہ اپیئر ہونا چاہتا ہے, لیکن فرسٹ اینوئل کا جب ہم ایڈمیشن بھجواتے ہیں بچوں کا تو اس میں کوئی ایسی آپشن نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایگری کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, یہاں ہم بھی پیرنٹس کے ساتھ یا ڈسکشن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ان سبجیکٹس میں اپیئر ہونا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ سارے سبجیکٹ سینٹر ہوئے ہوتے ہیں اور رول نمبر سلپ میں وہ سارے سبجیکٹس مارک ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرسٹ اینوئل میں بھی آپشن ہو کہ جس سبجیکٹس میں بچہ اپیئر ہونا چاہ رہا ہے صرف وہی والے سبجیکٹ سینٹر ہوں لائک دا سیکنڈ اینوئل؟ یہ میڈم آپ کی بہت اچھی بات ہے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ ہم نے کیوں ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ جی یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے, اس میں تو ہر ایک بچہ اپیئر ہوتا ہے,
और इतने 8 सब्जेक्ट लाजिम होने चाहिए। ये सिर्फ इसी वजह से किया था कि इतने मिस्टेक्स हमारे जो है ना स्टूडेंट्स और इदारों वाले करते हैं कि किसी ने इंग्लिश की बजाय मैथ सेलेक्ट किया होगा, किसी ने उर्दू की बजाय जो है पंजाबी सेलेक्ट किया होगा। वो जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है ना उसमें इतने एरर्स आते हैं। ये जब मुझे याद है कि जब 2015 में हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ऑनलाइन एडमिशन का, तो ये हमने ओपन रखा था, लेकिन ओपन रखने से इतने जो है मुश्किलात आए बच्चों के कि मेरे ख्याल में उस वक्त पता नहीं कितने थाउजेंड्स करेक्शंस हमारे पास आए थे रोल नंबर स्लिप्स में। वो बच्चा कह रहे जी मैंने तो ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। यार जो पढ़ा नहीं है तो ये फिर पेपर में वो किस तरह बैठ सकता है। तो इस तरह की क्वेरीज से बचने के लिए हमने फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ताकि लोग फैसिलिटेट हो बच्चों से अगर कोई गलती। अब फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री जो है ना इंग्लिश जो है ना इंग्लिश को आप चेंज नहीं कर सकते, उर्दू उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना ये हमने रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई थी कि। और दूसरी बात ये है कि अगर वो उसके पेपर्स में रोल नंबर स्लिप में शो भी हो जाए और स्टूडेंट उसमें अपीयर ना हो जाए तो कोई मसला नहीं, हमने तो उस पे वो उसमें एब्सेंट हो जाएगा, सेकंड एनुअल में अपीयर हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। आई एम फ्रॉम एप्सिक DHI फेज 1, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप देखिए सेकेंड एनुअल में तो ये ऑप्शन आ रही है ना, वहां पे भी तो सही एंट्रीज जा रही होती है ना। अच्छा, सेकंड एनुअल में वो इसलिए आ रही है कि वो हमारे पास फर्स्ट एनुअल में उनके सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, तो हम सेकंड एनुअल में वही सब्जेक्ट उठाते हैं जो उसने फर्स्ट एनुअल में एंटर किए होते हैं। फर्स्ट एनुअल के लिए तो हमारे पास उनके सब्जेक्ट होते ही नहीं है, वो तो रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश आ रहा होता है। इसलिए जो है ना वहाँ पे हमने ऑप्शंस दी होती है कि बच्चा उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को चेंज। I'm Amara Adnan from APS DCI. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ग्रेड 9 का तो हमारे पास PBA का सिलेबस अवेलेबल है, लाइक वो टोटल 18 प्रैक्टिकल्स हैं बायो के। ग्रेड 10th के हमारे पास 25 प्रैक्टिकल्स हैं। लास्ट टाइम तो ग्रेड 10 ने हमारे नॉर्मल जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं वैसे ही दिया था, इस दफ़ा इंशाल्लाह वो PBA देंगे। तो क्या हमारा इस दफ़ा प्रैक्टिकल सिलेबस ग्रेड 10th के लिए अपडेट होगा? क्योंकि 9th का तो हमें आइडिया है कि 60% हमारे 9 प्रैक्टिकल्स में से आएगा और 40% हमारा 9 प्रैक्टिकल्स में से आएगा, जो आप लोगों ने पैटर्न दिया हुआ है। लेकिन ग्रेड 10th के लिए कंबाइन है 25 प्रैक्टिकल्स, और उनमें से कुछ प्रैक्टिकल्स जो हैं वो रिपीट हैं, मतलब 9th में भी ऑलरेडी वो PBA में कर चुके हैं पेयर, और ग्रेड 10th का जो अब सिलेबस है उसमें भी वो प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं। तो उसका अपडेट होगा सिलेबस? जी मैडम, अभी जो है ना हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है रिसर्च सेक्शन, वो जो क्लास 10th के लिए जो है ना मॉडल पेपर्स और उसको जो है ना हम इंशाल्लाह सून उसको नोटिफाई करेंगे, तो उसमें जो है ना आपका ये क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। सर और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों ने इस दफ़ा जो हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन की आई है अपडेटेड बुक, उसके साथ एक PBA की बुक भी दी है जो मार्केट्स में अवेलेबल है और बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है अलॉन्ग विद देयर थ्योरी बुक। तो वो बुक है उसके लिए वो भी प्रैक्टिकल से मतलब कुछ उसमें चेंजेस हैं, लाइक वो प्रैक्टिकल जो उसमें मेंशन है वो कुछ लिस्ट में अवेलेबल नहीं है जो आप लोगों ने दिए हैं। तो मैं उससे पूछना चाह रही हूँ कि उसको भी हम फॉलो करें, वो जो आप लोगों ने बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की प्रैक्टिकल के लिए दिया है। मैडम पहले भी मैंने अर्ज किया है कि हमारी तरफ से जो है ना कोई प्रेस्क्राइब बुक नहीं है। वो अक्सर जो है ना ये पब्लिशर्स अपने मार्केटिंग के लिए इस तरह की चीजें वो डालते हैं। हमारी तरफ से सिर्फ करिकुलम है। आप चाहे नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करें, आप किसी दूसरे उसको फॉलो करें, हमारी तरफ से कोई इस तरह की प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, प्रेस्क्राइब बुक नहीं है हमारी तरफ से। ठीक है सर, बस हम प्रैक्टिकल्स की लिस्ट के लिए फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। वो 10th के लिए आप कह रहे हैं वो अवेलेबल हो जाएगी वो तो और सर करिकुलम में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ कि मॉडल पेपर सून हम इंशाल्लाह अवेलेबल कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो ग्रेड 9th में भी उन्होंने वो किए हैं, और जो ग्रेड 10th की लिस्ट अभी अवेलेबल है ना फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, वो रिपीट हुए हैं। ग्रेड 9th में भी उन्होंने PBA में वो दिए हैं, और ग्रेड 10th का जो अब लिस्ट है उसमें भी हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो अपडेट होगी? अभी मैडम ये जो है ना अभी मेरे सामने वो नहीं है कि 9th में प्रैक्टिकल्स कौन से हैं, 10th में कौन से हैं। ये तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपकी क्वेरी हम उनके सामने बता रख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। उसके सामने ठीक है वो सर, क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। from APS DCI. जी जी
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن کی جو بک ہے، ہمارے پاس جو بچے انگلش میں اسلامیات رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسلامیات کی تو انگلش میں بک جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن ترجمۃ القرآن کی ابھی تک کوئی بک اویلیبل نہیں ہے، تو بچے وہاں پھر کہاں سے ہم ان کو کہیں کہ وہ تیاری کریں یا ہم ان کو کہاں سے پڑھائیں؟ اچھا، ترجمۃ القرآن کی بک جو ہے وہ انگلش میں اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ جو کنسرن ہمارا سیکشن ہے اس پہ ہم آپ کو رسپانڈ کر سکیں گے۔ سر میں سدرا خرم بات کر رہی ہوں APS-DHA فیز 1 سے۔ سر میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہی ہے کہ یہ جو پیپر سیٹنگ ہے، فار ایگزامپل اگر ہم 9th کلاس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے MCQs میں ایک ایسا MCQs بھی آ گیا جو کہ 9th کلاس کے سلیبس میں موجود نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک سلیبس دیا جاتا ہے فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ، ہم اس کی 100% تیاری کراتے ہیں، تو کوئی ایک نہ ایک شارٹ کوشچن یا MCQ ایسا ڈال دیا جاتا ہے جس سے بچہ فل مارکس نہیں لے سکتا، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ میڈم بس وہ بھی آپ لوگوں کے کولیگز ہوتے ہیں جو ہمارے پیپر سیٹرز کے لیے آتے ہیں نا، حالانکہ ہم ان کو کریکولم بھی اپنا بتا دیتے ہیں، سیلوز بھی اپنا بتا دیتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ سینئرز بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی غلطی کر لیتے ہیں۔ اب اس پہ لیکن جب ہمارے سامنے پھر اس طرح کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے تو ہم سٹوڈنٹس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ یہ جس MCQ کی بات آپ نے کی ہے، میں اسپیسیفکلی اس کے بارے میں نہیں بول سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن جنرلی اگر کوئی اس میں ہمارے پیپر میں MCQs میں کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو ہم پھر اسٹوڈنٹس کو گریس مارکس میں ایوارڈ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بحریہ فاؤنڈیشن کے پرنسپل صاحبان، مرد خواتین، بڑی خوشی ہوئی، میں اسٹارٹ سے اینڈ تک ادھر موجود رہا اور بڑا مزہ آیا کہ آپ لوگوں نے بڑی دلچسپی سے تیاری کی تھی اور بڑی دلچسپی سے سنی، اور ہمارے جو ریسورس پرسن ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے بھی بڑی محنت سے آپ کے سوالوں کے جوابات دیے۔ یہ زوم سیشن چلتا رہے گا، ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ کوئی ایک دن میں سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں بہت سارے سوال ایسے ریپیٹ ہوئے ہیں جو پچھلے سیشن ہم نے کیے ہیں اس میں وہ ایڈریس ہو چکے ہیں، تو ہم جو ہر زوم سیشن ہوتا ہے اس کو ویب سائٹ پہ اور سوشل میڈیا پیج پہ اس کی ریکارڈنگ رکھ لیتے ہیں، تو جو ریکارڈنگ پڑی ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو ذرا سن لے، جو اس کو آپ سنیں گے ان کو تو ان سے آپ کے جو آج کی کیوریز کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں سب جتنے شرکات ہیں وہ فیڈ بیک دے دیں، فیڈ بیک میں جو بھی چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکیں یا مزید اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے وہ لازمی دے دیں، تاکہ اس کو آپ کی جو ریکارڈنگ ہم کریں تو اس کے ساتھ ان کو شامل کر لیں اور پھر اس کو ویب سائٹ پر ڈال لیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے فیسیلیٹیٹ ہو، اس کے والدین، اساتذہ، پرنسپل، ادارے، یہ کام اگر ہم سے نہ ہو سکا تو پھر ظاہر وقت کا ضیاع ہوگا، تو ہم نے سب نے مل جل کر کوشش کرنی ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے کے کام کرے اور پورے تندہی سے اس ملک کو ترقی دے، تو یہی ہمارا آبجیکٹو ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ کوئی 26-27 لوگ جو لنک بھیجا تھا ہم نے اور جو آن لائن آنے کا خیال تھا، لیکن یہ کوئی 100 سے زیادہ لوگ آ گئے تھے، تو یہ اس سے آپ کی دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ چل پڑا ہے اور اس میں آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے، فیڈ بیک لازمی دینا ہے، جس طرح بھی بھیجتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں تو میرا جو PA ہے جاوید اقبال جو آپ سے رابطے میں تھا اس کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں یا چیٹ پہ بھیج دیں یا جو فارم ہم نے رکھا ہے سسٹم پر ویب سائٹ پر اسی میں بھیج دیں، لیکن لازمی بھیج دیں، اس لیے کہ آپ کا فیڈ بیک آئے گا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ونس اگین تھینک ٹو آل آف یو، ٹو آل آف آور کولیگس اور ٹیچرز، پرنسپل، اسٹوڈنٹس، جس نے بھی سنا ان سب کے لیے ہماری طرف سے نیک تمنائیں اور شکریہ۔